والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کو رسپیکٹ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. اور اصلاح کس چیز کا نام ہے کہ ظاہر میں اور باطن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت انسان شروع کر لے. یعنی جتنی بھی سنتیں ہیں، چاہے وہ سنت مستمرہ ہیں چاہے وہ سنت غیر مستمرہ ہیں، سب پر انسان عمل کرے تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا. ظاہر ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا انسان کو محبوب بھی ہوتی ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبت کے لائق ذات اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی بھی نہیں ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت قرار دیا. فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، صحابہ سے کہہ دیجئے، اپنی امتیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم میری محبت کے دعویدار ہو، محبت کا دم بھرتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور اس کا ظہور الست بربکم قالوا بلا کی صورت میں تم نے کیا بھی ہے، اقرار بھی کیا ہے، لیکن اب اس دنیا میں اس کی نظیر کیا ہوگی، اس کی مثال کیا ہوگی، اس کی دلیل کیا ہوگی. فرمایا: فاتبعونی. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم میری محبت کے دعویدار ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو. تو گویا تم نے میری اتباع کر لی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کے مصداق تم بن جاؤ گے کہ جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اتباع کی، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اتباع اور اطاعت کی. اور ظاہر یہ کسوٹی ہے. فرمایا: من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس کو کامیابی ملی، اور بہت بڑی کامیابی ملی. فقد فاز فوزا عظیما، معمولی کامیابی نہیں ہے. تو کامیابی کی کسوٹی اور کنجی کیا ہے؟ وہ اتباع سنت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع انسان کرے گا. اللہ تعالیٰ نے شریعت اتاری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، کہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے اس کو کسی رہنما اور ہادی کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ شروع فرمایا، جس میں آخری پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اور اس دین کو اللہ تعالیٰ نے آخری دین اور اس کتاب کو آخری کتاب قرار دے دیا کہ اب اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی شریعت آئے گی. یہ کتاب، یہ شریعت کامل اور اکمل ہے اور تا قیامت ہے. عالمگیر مذہب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. تو گویا ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہوگی کہ ہماری ظاہری جسم کو، یہ ظاہری صورت کو دیکھا جائے گا اور باطنی صورت کو دیکھا جائے گا، جس کو سیرت کا نام اب دے سکتے ہیں. تو ان دونوں میں اگر
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہوئی تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب قرار دیا جائے گا کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے، محبوب ہے، محب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی تمغہ بھی دے دیا کہ اب تو تم میرے محب ہو، میں تمہارا محبوب ہوں، اب تم عاشق ہو، میں تمہارا معشوق ہوں۔ لیکن حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ثمرہ کیا ملے گا؟ ایک تو میری رضا تمہیں ملے گی، دوسرا یہ کہ پھر تم میرے محبوب بن جاؤ گے، میں تمہارا محب بن جاؤں گا، تم جو ہے معشوق بن جاؤ گے، میں تمہارا عاشق بن جاؤں گا۔ تو اتنا بڑا تمغہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی احیاء پر رکھا ہے کہ ہر سنت کو انسان لینے کی کوشش کرے گا۔ بعض ملحد قسم کے لوگ یا ناآشنا قسم کے لوگ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ان چیزوں میں اتباع کو لازم قرار دیتے ہیں جس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، جس کو سنت مستمرہ کہتے ہیں آپ، یہ کہ سنت مستمرہ ایک غیر مستمرہ ہے، یعنی جس پر مستقل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عبادات کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اس حد تک تو وہ مانتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تم کرو، لیکن باقی چیزوں میں اتباع نہیں مانتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو ذات میں سب کچھ آ گیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، حیثیت ایسی ہے کہ شاید دنیا میں ایسی کوئی اور ہستی گزری ہو کہ جن کی ہر ادا وہ تا قیامت محفوظ رہ گئی ہے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتار، رفتار، ہنسنا، بولنا، کھانا، پینا، یعنی جو حرکت اور سکون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی یا ظاہر ہوئی، من و عن وہ آج بھی زندہ ہے، اس میں کسی قسم کی تحریف، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور صحابہ سے لے کر اب تک کے جتنے محدثین ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، علماء ہیں، صوفیاء کرام ہیں، انہوں نے اس ادا کو بعینی ہی اسی طرح محفوظ کیا اور اس کو بیان کرتے آ رہے ہیں، اور تا قیامت ایسے ہی بیان ہوتا رہے گا۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون سی ایسی ذات ہے کہ جن کی ہر ادا محفوظ قرار دے دی ہو یا اس کو محفوظ کر دیا گیا ہو؟ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اور پھر شرح حدیث نے، محدثین نے اس حد تک اس کو ضبط کیا ہے کہ کس حکم کے موقع پر، کس بات کے ادا کرنے کے موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان کیا تھا، انداز گفتگو کیا تھا، طرز گفتگو کیا تھی، کس انداز میں، کس حیت میں چہرہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک کس انداز کا تھا، آیا متغیر تھا، حالت حیرت میں تھے، غصہ میں تھے، بشاشت میں تھے، مسکرا رہے تھے، کس ادا سے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اس حد تک صحابہ کرام نے اس بات کو محفوظ کیا اور پھر آگے اس کو ایسے ہی منتقل کرتے رہے، یہاں تک کہ اب 1400 سال گزر گئے۔ جو بھی حدیث آپ پڑھیں گے، ساتھ صحابی یا جس نے بھی یہ حدیث نقل کی ہو وہ ضرور کہے گا کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا تھا، اور اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوں مسکرائے تھے، یوں ایسے غصے کا اظہار فرمایا، مثلا یوں ایسے ہاتھ پر ہاتھ مارا یا زمین پر ہاتھ مارا، ہر ادا کو محفوظ کر دیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قول، فعل، حرکت، سکون اور صفت، اس کا نام سنت ہے۔ تو سنت چند چیزوں کا نام نہیں ہے کہ صرف عبادات کے ساتھ اس کا تعلق ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب ان چیزوں پر انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اب صحابہ دیکھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، یعنی ایسی سنتیں کہ جن پر دوام نہیں تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن انہوں نے ان کو بھی دوامی حیثیت دی، ان پر دواماً انہوں نے عمل کیا ہے۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اس حالت میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، اور مجھے از خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ایسے حال میں دیکھا کہ ان کے یہ جو گریبان ہیں، یہ بٹن جس کو آپ کہتے ہیں، یہ کھلے ہوئے تھے۔ تو حضرت عروہ فرماتا کہ اس کے بعد چاہے سردی کا موسم ہو، جاڑے کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، جب بھی میں گیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس
میں نے ہمیشہ ان کو دیکھا کہ ان کا یہ گریبان ہمیشہ کھلا رہا کرتا تھا. میں نے وجہ پوچھی، فرمایا ہم نے ایسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اب اس میں اتباع لازم نہیں تھی، لیکن یہ محبت جس کے ساتھ ہوتی ہے، جس کے ساتھ عشق ہوتا ہے، تو اس کی ہر ادا انسان پھر اپنانے کی کوشش کرتا ہے. اسی وجہ سے صحابہ پھر صحابہ بن گئے. اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ ان کی اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم پر لازم ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کا اتباع تم پر لازم ہے اور میرے صحابہ کی بھی. ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی تعریف صرف یہ نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، حرکت، سکون صرف بات اخذ ہو جس پر انہوں نے مواظبت کی ہو، یعنی ہمیشہ اس پر عمل کیا ہو. فرمایا وہ بھی سنت کے دائرے میں ہے، اس کو بھی سنت کا درجہ دیا گیا ہے. یہ بھی سنت ہے. مثلا کسی صحابی سے کوئی قول، کوئی بات یعنی منسوب ہے ان کی طرف، انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا، یا وہ خود عملاً اس کام کو کرتے رہے، تو فرمایا یہ بھی سنت ہے. یعنی سنت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا کر آگے خلفائے راشدین تک اس کو جو ہے نا وسیع فرما دیا. اور پھر اس کے بعد نام میں بھول گیا ہوں کہ جو دوسرے محدثوں نے فرمایا نہیں، کوئی بھی ایک صحابی ہو جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا ہو، ظاہر وہ صحابی ہے، اور پھر حالت اسلام پر اس کو موت آ جائے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات به، یا مؤمنا ومات علی الاسلام، کہ حالت اسلام میں اس کو ملاقات نصیب ہوئی. اور دیکھنا رویت لازم اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ جو ظاہری آنکھ ان کی یعنی نابینا تھے، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن قلبی لحاظ سے وہ بینا تھے، بات کی بصیرت ان کو حاصل تھی. تو اس وجہ سے تعریف ہوگی کہ جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نصیب ہوئی ہو، شرف ملاقات نصیب ہوئی ہو حالت اسلام میں، اسلام شرط ہے، اور پھر اسی پر ان کا اختتام بھی ہوا ہو، یعنی کسی پر ان کا وصال بھی ہوا ہو، تو یہ صحابی ہے. تو فرمایا صحابی کا قول ہے وہ بھی سنت قرار دے دیا گیا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحابی کا قول ہے یہ تو سنت نہیں ہے. فرمایا صحابی کے قول کو بھی سنت کے دائرے میں انہوں نے شمار کیا کہ یہ بھی مستقل ایک سنت ہے. کہ صحابہ کا ایسا ذوق تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے ان کے بھی گریبان کھلا رہتا تھا. کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا کیوں، اور بٹ اور بھائی جیسے حضرت فرماتے تھے اس راستے میں نہیں ہے. فرمایا اور علم نہیں ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حالت میں دیکھا. اب یہ لازم نہیں ہے کہ ہمیشہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گریبان مبارک کھلا تھا. احیانا کبھی ایک دفعہ کھلا رہ گیا ہوگا، صحابہ نے دیکھ لیا، انہوں نے اس کو جو ہے نا اپنی عادت بنا لیا. ایسا ان کا ذوق تھا، ایسی ان کی محبت تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ سفر کرتے خصوصاً مکہ اور مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، تو ایک جگہ پہنچ کر، ایک خاص جگہ تھی، اس جگہ کا نام میں بھول گیا ہوں. اس جگہ جب یہ پہنچ جاتے تھوڑی دیر کے لیے اپنی سواری کو روک کر سستا لیتے، قیلولہ کر لیتے، آرام کرتے. کسی نے کہا یہ آرام کی جگہ بھی نہیں ہے، آرام کا وقت بھی نہیں ہے، اور آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، سفر ہے، لمبا ہے، آگے نکلنا ہے. تو فرمایا اور تو علم نہیں ہے، لیکن میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا، اور اس موقع پر، اس مقام پر انہوں نے قیلولہ فرمایا تھا. تو اب انہوں نے ہمیشہ اپنی عادت بنا لی کہ جب بھی وہاں سے گزرتے وہاں پر قیلولہ فرماتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہے، ایسی ہستی ہے صحابہ کرام میں کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا ہر ادا کو گویا محفوظ کر دیا، جیسے بھی تھی اس پر عمل کیا. فرمایا حضرت نے یہ واقعہ اور یہ بیان بھی فرمایا ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے، ساتھ رفقائے سفر بھی تھے، دوست احباب بھی تھے. تو ایک جگہ پر اپنی اونٹی کو ایسے گھمایا جیسے انسان جو ہے نا راستے میں روڑے ہوں، پتھر وغیرہ ہو تو راستہ بدلتا ہے. تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو یا سواری کو ایسے گھمایا. تو جو ساتھ رفقات انہوں نے پوچھا تھا یہ کیا طریقہ آپ نے کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا مطلبوں کا علم نہیں ہے. اب صحابہ کا ذوق ایسے تھا کہ وہ تابعدار تھے، ان کی زندگی گویا غلامانہ زندگی تھی. انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. ظاہر ہے جب غلام انسان بن جاتا ہے تو پھر وہ پوچھ پاچھ نہیں کرتا، کہ پوچھتا ہے نہیں پوچھتا. ملازم آدمی ہے، اس کا ایک خاص جو ہے دائرہ کار ہے، خاص وقت ہے، اور اس کے ساتھ لین دین، آپ اس کو تنخواہ دیتے وہ آپ کا کام کرتا ہے.
لیکن وہ آپ کا بندہ نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے. اور غلام یہ کہ وہ ہر وقت لگا رہتا ہے، اس کو آپ کھانا پینا دیتے ہیں، وہ آپ جو ہے نا آپ کا کام وغیرہ کرتا ہے. ملازم کے ساتھ ایک خاص جو ہے نا وقت طے ہوتا ہے، خاص اوقات طے ہوتے ہیں، آپ اس کو کچھ دیتے ہیں، اس کے بدلے میں وہ آپ کا کام کرتا ہے. اور بندہ جو ہے، انسان کو بندہ کیوں کہا گیا؟ کہ اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کہ اتنا دو اور اتنا لو، نہیں، بس تم بندے کو کرتے رہو، اللہ نے حکم دے دیا کرتے رہو بس. تو صحابہ جو ہے ایسی بندگی انہوں نے کی اور ایسی غلامی انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کی. پوچھنا پاچھا نہیں تھا کہ جی یہ کیوں کیا، اس میں کیا حکمت ہے. حکمتوں کے پوچھنے والے نہیں تھے. ہم تو حکمتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں نا، پوچھتے ہیں جی یہ کیوں ایسے کہا جی آپ نے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مقصد ہے. صحابہ نے کسی بھی جگہ پر، آپ حدیث پاک کو اٹھا لیں، سن لیں، سنی ہوگی، کہیں بھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی صحابہ نے پوچھا جی یہ کیوں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مقصد ہے. مقاصد کے پیچھے وہ نہیں گئے، انہوں نے تابعداری کی کہ یہ حکم ہے، اشارہ اپنے لیے حکم انہوں نے سمجھا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام تو دینا تھا نا. فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم، جس کے پیچھے چلو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی، گمراہ تم نہیں ہوگے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اپنی سنت کو، اور صحابہ کو تمہارے اندر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان کی اتباع اپنے اوپر لازم کر لو، تم گمراہ نہیں ہوگے. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ گھوڑی کو ایسے ہی گھمایا تھا، بس میں اس ادا کو جو ہے نا اپنا رہا ہوں. وہ ادا مجھے ایسی پسند آ گئی کہ میں اس محبوب کی ادا کو دہرا رہا ہوں. بس میرا اور اس کے ساتھ کوئی کام نہیں کہ ایسے کیوں ہوا. تو ایسے ہی انسان جو ہے نا ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرے، اغیار کو نہیں دیکھے کہ وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا. اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر ایک زمانہ آئے گا کہ میری سنت پر عمل کرنا ایسے گویا کوئی انگارہ ہاتھ میں لے رہا ہے. فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ میری سنت پر عمل کرنے والا ایسے ہوگا گویا اس نے انگارہ ہاتھ میں لیا ہے. گویا انگارے کو ہاتھ میں رکھنا مشکل ہے، کون آگ کو ہاتھ میں لے سکتا ہے. تو فرمایا ایسا زمانہ ہوگا. تو دیکھیں وہ زمانہ ہے یا نہیں ہے یا نہیں. شادیوں کے موقع پر دیکھیں، بیاہوں کے موقع پر دیکھیں، نکاحوں کے موقع پر دیکھیں، اور جو ہمارے جو ہے نا رسوم ہیں، خوشیوں کے مواقع ہیں، تہوار ہیں، ان مواقع پر ہم جو ہے کتنا سنت پر عمل کرتے ہیں. ہر ایک دن اس کو غور و فکر کر لے اس پر. اور اگر کرنا بھی کوئی چاہے تو کتنی رکاوٹیں اس کے لیے بنتی ہیں، کتنی رکاوٹیں بنتی ہیں. صرف کھانے کو ہی دیکھ لیں، کھانا دینے میں جو ہے نا کتنی رکاوٹیں بن جاتی ہیں، کھانا کھلانے میں کتنی رکاوٹیں بن جاتی ہیں. سنت پہ جو ہے نا پھر چھوٹ جاتی ہے، روٹ جاتی ہے. پھر ہمیں جو ہے نا قومیت نظر آتی ہے، پھر ہمیں جو ہے نا کنبہ نظر آتا ہے، خاندان نظر آتا ہے، لوگ نظر آتے ہیں. ناک کٹنی جو ہے نا یہ نظر آ جاتی ہے کہ ناک کٹ جائے گی. آج فیصل یہ ناک جو ہے نا کٹ ہی جاتی ہے. پھر اس کو بڑا بحال کرنے کی کوشش کریں نا کہ ناک بچ جائے گی، بچے گی نہیں. کیوں؟ ظاہر نافرمانی ہو گئی نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو ناک کیسے بچے گی؟ نہیں بچ سکتی. وقتی طور پر بچ جائے گی، لیکن بعد میں اس کا نتائج جو ہے نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اس کے نتائج جو ہے نا بڑے بے برکت ہوتے ہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے فرمایا کہ میری سنتوں کو اپناؤ، ہر سنت کو اپناؤ، اس میں تمہارے لیے برکت بھی ہے اور فوائد بھی ہیں. تو انسان کس چیز کو دیکھے؟ اب دیکھیں جیسے عام طور پر آج کل جو ہے نا داڑھی کی سنت، اس کو کوئی جو ہے نا اہمیت نہیں دیتا. کہتے یہی ہے، یعنی داڑھی کا کاٹنا وغیرہ، موننا، جو بھی نام اس کو دے دیں، سنت کے مطابق نہ ہو، اس کو جو ہے نا کون رواج دے سکتا ہے؟ اگر کوئی اس کو جو ہے نا رکھنا چاہے تو کتنی باتیں اس پر جو ہے نا کسی جاتی ہیں، کتنے تانے اس کو دیے جاتے ہیں، کتنے تانے اس کو ملتے ہیں. شادی اگر وہ سادگی کے ساتھ کرنا چاہے تو کتنی جو ہے نا اس کو تانے ملتے ہیں. پردہ اگر شریع وہ گھر میں قائم کرنا چاہے تو کتنی جو ہے نا اس کو صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنے جو ہے نا مخالفت کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہم اس مخالفت کی وجہ سے دین کو پھر چھوڑ دیتے ہیں. اور فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کو ناراض کر دے تو فرمایا کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس کا تابع بنا دے گا، خود بخود راضی ہو جائیں گے. اور جو مخلوق کی رضامندی کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے، مخلوق کو راضی کر دیا، تو فرمایا مرنے سے پہلے پہلے یہ مخلوق بھی سے ناراض ہو جائے گی. تو وہ معاملہ ہے یا نہیں؟ ہم مخلوق کو کتنا راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ راضی پھر بھی نہیں ہوئی، پھر بھی وہ راضی نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے
لا یخافون لومۃ لائم پر عمل کیا جائے. شیطان تو انسان کی راہ مارتا ہے. دیکھو جو نا فلانے کی اتباع کرنی ہے، باپ کی اتباع کرنی ہے، دیکھو باپ ہے اس کا حق ہے، ماں ہے اس کا حق ہے، رشتہ دار ہے اس کا حق ہے، حسن سلوک ہے، ہمدردی ہے. تو اگر آپ نے غور سے ہلکے سنے ہو، پہلے بھی سنے ہوں گے، اب بھی سن رہے ہیں کہ شیطان انسان کی راہ مارتا ہے. 7 قسم کے حملے انسان پر کرتا ہے، بلکہ 8 قسم کے مورچوں کو استعمال کرتا ہے. اور اس نے کیا ہے کہ غیر افضل کو افضل قرار دے کر پیش کر دیتا ہے، یا تعویلات کی بنیاد پر انسان کو مارتا ہے، تعویل پیش کرتا ہے. دیکھو تم پر جو ہے نا والدین کا حق ہے، تم پر اپنے جو ہے نا رشتہ داروں کا حق ہے، تم پر فلاں کا حق ہے، فلاں کا حق ہے. دیکھو اگر جو ہے نا یہ بات نہ مانی تو ان کا حق مارا جائے گا. یہ بات اگر تم نے نہ مانی، یہ کام نہ کیا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا. تو پھر کس آیت کا مصداق کون بنے گا؟ لا یخافون لومۃ لائم کا. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اور ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ انسان پھر پھسل جاتا ہے نا. جب زور آتا ہے نا دین کا پتہ تو تب چلتا ہے کہ جب سختی ہو، مخالفت ہو، پھر دین پر جو ہے نا اڑنا رکنا، پھر جو ہے نا یہ استقامت کی دلیل ہوتی ہے. حالات سازگار ہے، مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا، کوئی تنگ نہیں کر رہا، بس میں دیندار ہوں. لیکن کوئی ایسا موقع آ جائے، غمی خوشی کا موقع ہو، اور اس وقت میں پھر جو ہے نا سنت کو اپنانے کی کوشش کروں، رسم و رواج کو، ان چیزوں کو جو ہے نا ٹھکرانے کی کوشش کروں، تو ظاہر ہے پھر میرا مقابلہ تو ہوگا نا، پھر تو تصادم ہوگا. اس تصادم میں انسان جو ہے نا اپنے آپ کو مستقل اور برقرار رکھے. یہ کمال ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں پھسل کے جاؤ، یہ کوئی کمال نہیں ہے. پھسل کے بعد میں بڑی تعویلات کرتا رہے، کہتا رہے میں بڑا خوش خفا تھا. جی وہی تم اگر خفا تھے تو اس پر عمل کرتے نا وکیل صاحب، عمل کرتے نا اس پر. تمہاری خفگی کا اندازہ تو تب ہوتا کہ تم اس کے خلاف ڈٹ جاتے. یہ کمال ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. اب شیطان کیسی پٹی پڑھاتا ہے، فلانا خفا ہو جائے گا، باپ خفا ہو جائے گا، ماں خفا ہو جائے گی. اور یہ شیطان صاحب اس کو یاد نہیں دلا رہا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جہاں پر خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر مخلوق کی فرمانبرداری ناجائز ہے، حرام ہے، وہاں پر ان کی مخالفت جو ہے نا لازم اور ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے نکالے. تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں. ظاہر ہے کل ہم نے بھی کسی کو کہنا ہے، ایک شخص خانقاہ میں آتا ہے، چاہے وہ مقتدا ہے، چاہے وہ مقتدی ہے، چاہے وہ پیر ہے، چاہے وہ مرید ہے، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ شاگرد ہے، ایک نسبت اس کو حاصل ہے، ایک تعلق اس کو حاصل ہے. تو آگے وہ نمونہ کیسے بنے گا لوگوں کے لیے؟ کیسے نمونہ بنے گا؟ ظاہر ہے وہ لوگ اس کو اس نگاہ سے دیکھیں گے کہ بھئی یہ خانقاہ کے ساتھ منسلک آدمی ہے، یہ علماء کے ساتھ منسلک آدمی ہے، یہ مرکز کے ساتھ تبلیغی جماعت کے ساتھ جو ہے نا منسلک آدمی ہے، یہ مراکز کے ساتھ منسلک آدمی ہے. تو ظاہر ہے وہ پھر کچھ چیز دکھائے گا نا. دنیا داروں نے تو اپنی دنیا نہ چھوڑی، وہ تو آپ پر جو ہے نا زور دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہر لحاظ سے، جانی لحاظ سے بھی، مالی لحاظ سے بھی، اپنی ان یعنی فرسودہ ایسے سمجھ لیں، عقائد کو سمجھ لیں، رسوم و رواج کو تو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے، زور دے رہے ہیں کہ بس تم نے ان رواجوں کو پورا کرنا ہے اور میں ڈھیلا ہو جاؤں، گر جاؤں. یہ تو کوئی نہ ہو. پھر میرے آنے کا بیٹھنے کا کما حق ہوا ہے، میں نے حق ادا نہ کی. بلکہ میں تو شاید یہ کہوں کہ میں شاید یعنی جو اپنے آبا ہیں، دینی آبا ہیں، روحانی آبا ہیں، شاید میں ان کی جو ہے نا رسوائی کا سبب بن رہا ہوں. ان کو جو ہے نا ملامت جو ہے نا لوگوں کی زبان پر ان کو ملامت کر رہا ہوں کہ دیکھو فلاں کا جو ہے نا شاگرد ہے، فلاں کا مرید ہے، فلاں کا فلاں ہے. ان چیزوں کو لوگ اپنانے کی کوشش کریں. ہم کیسے کسی کو کہیں گے بھائی یہ رسم تم نے نہیں ادا کرنی، اس رسوم کو چھوڑ دو. جیسے پہلے نکاحوں میں عام طور پہ یہ رسم ہوتی تھی کہ 3 مرتبہ ایجاب و قبول ہوتا تھا. آپ کو جو ہے نا جو علماء حضرات ہیں یا پرانے لوگ ہیں پتہ ہے نا کہ 3 مرتبہ میں قبول کیا، وہی بات 3 مرتبہ رٹتے تھے. میں ایک جگہ گیا، میں نے ایک دفعہ کہا، حضرت کا طریقہ یہی تھا. اس نے کہا جی نہیں ہوا ہے. جی میں کیا نہیں ہوا؟ اس نے کہا نکاح نہیں ہوا. میں یار نکاح بس ایک جب ہو گیا نا ایجاب نہ جی 3 بار آتے ہیں. اچھا میں چپ ہو گیا، سے 2-3 اور بیٹھے ہوئے تھے، وہ لگ گیا آپس میں. تو قبول کی تھی تو دی تھی، یہاں دی تھی. میں نے کہا یار کی بات تو میں نے کر لی تھی. تو یہ رسوم ہے نا، ایجاب و قبول کرنے کی دفعہ ہے نا.
اس کو جو ہے نا ایک شوشہ بنایا ہوتا ہے کہ نہیں جی تو لازمی ہے. اچھا مٹھائیاں دیتے ہیں بھائی, مٹھائی کی جگہ جو ہے نا چھوارا پہلے دے دو, تمہیں بہت شوق ہے مٹھائیاں کھلانے کا, چائے پلانے کا, تو پہلے جو ہے نا چھوارا دے دو. چلو لوگوں کو جو ہے نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, چلو فوراً جو ہے نا رکاوٹ نہ ڈالو, پہلے ان کو چھوارا کھلا دو, پھر اس کے بعد ان کو مٹھائی کھلا دو, تو دونوں کام ہو جائیں گے نا. کیوں بھائی صاحب, انہوں نے جو ہے اس پر عمل کر لیا, لیکن یہ میرے کہنے پر عمل کیا, مجھے پتا تھا کہ میں نہ کہتا تو نہ کرتے. تو یہ چیزیں پہلے سے ذہن میں ہونی چاہیے. ہم لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ گویا جو ہے نا یہ چھوارا دینا یہ اہانت ہے. ہم جو ہے نا ہمارے دلوں میں سنت کی تاخیر ہے, تو تاخیر ایک چیز کی پیدا ہوئی تو ایمان کدھر گیا پھر؟ حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایسے موقع پر تم چھوارے جو ہے نا, چھوارا ہے پھر کھجور, ایسے جو ہے نا ترتیب بتائی ہے کہ یہ نہ ہو تو یہ, نہ ہو تو یہ, اس کو تقسیم کرو. فرمایا لٹاؤ. لٹانے کا کیا مطلب بھائی صاحب؟ ایسے جو ہے نا میں یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے دور سے مارتے رہو, دور سے مارنا نہیں ہے, بد نظمی پیدا ہوگی. اب میں نے جو ہے نا ایسے مارا, چھوارے 10 میں نے اٹھائے ہاتھ میں ایسے مارا, تو آگے تو اس کا ناک ہی ٹوٹ گیا. تو ہمیں شریعت نے یہ چیز بھی نہیں جو ہے نا بتائی, مہذب انداز, ہمیں لٹاؤ ایسے. اب جو ہے ایک جگہ میں گیا تو مصیبت بن گئی, وہ ایک نے اٹھایا ایسے مارا نا, تو مولوی صاحب نے کہا یار مسجد یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تو چپ ہو. دیکھو مولوی صاحب کو کہہ رہا ہے, مجھے حیرت ہو گئی. مولوی صاحب کو کہہ رہا ہے, امام کو کہہ رہا ہے تو چپ ہو, تو نہ سمجھنا. تو ایسا بھی کیا جو ہے نا اس کے دل میں, اور پھر ہو بھی دیندار, پھر دین کی طرف منسوخ بھی ہو, پھر نام لیوا ہو دین کا, پھر جو ہے نا ٹھیکیدار بھی بن جائے. حالانکہ ٹھیکیدار ہے نا, میں کہتا ہوں میں ٹھیکیدار ہوں دین کا. مولوی صاحب کہیں گے, مفتی صاحب کہیں گے, میں عثمان کے کہنا جی میں بڑا ٹھیکیدار ہوں. تو ٹھیکہ تو نہیں ہے نا. تو اتنی مجھے بہت خوف ہوئی, میں نے کہا یار یہ کیا, میں تو ظاہر ہے مہمان ہوں باہر سے کیوں, میں اس کو ادھر کہوں گا تو جھگڑا بن جائے گا. کم از کم اگر اس نے کہہ دیا, تو میں مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ غیر مہذب طریقہ ہے, تو چپ تو ہو جاؤ نا. بجائے سے کہ تم چپ ہونے کے, اپنی ملامت کو چھپانے کے لیے تو چپ ہو, تو نہ سمجھنا. میں نے کہا تو یہی علاج تھا کہ بھائی تم اپنی دوسرے معاملہ کو میں گیا, لیکن کہاں یہ چیز ہے ہی نہیں ہے. دنیا کا معاملہ سب جو ہے نا مولوی صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, نا جی بڑا من کی گئی جی, بڑی رشتہ داری, مطلب فلانے کو مالدار چھوڑے جی, دیکھیں جی وہ مسجد نہیں آ رہا, آپ کی وجہ سے نہیں آ رہا. مولوی صاحب کو مجبور کرتے جا کے وہ محنت کرتا ہے. اور اگر مولوی صاحب کا کوئی بات آ جائے تو سب جو ہے نا پھر بالکل سلے ہو جاتے ہیں, بالکل مردے ہونے, پھر کسی نے بات ہی نہیں کرنی. تو سارے لوگوں کی وقت اور عظمت دل میں نہیں ہوگی, تو پھر دین اور اسلام انسان کے اندر نہیں آ سکتا. بس پھر سرسری اسلام ہے. پھر جو ہے نا ایمان, جو جس کو ایمان کہتے ہیں, وہ انسان کے اندر نہیں. بس پورے عمل میں کہنا جی بس مسلمان ہے, اسلم نا, یہ کہو, یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے. ایمان تو ظاہر باطن کا نام ہے. ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو, باطن بھی شریعت کے مطابق ہو, وہ واقعی جو ہے نا پھر مومن ہے, مومن کامل ہے. ورنہ مومن ناقص ہوگا, مسلمان اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا کہ اب ان سنتوں کو ہم نے زندہ کرنا ہے. ان سنتوں کو زندہ کیا تو ظاہر ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے نا. اور اگر ہم نے رواج کے پیچھے چلے گئے تو بس پھر رواج ہی بن جائیں گے. تو دین کا جو ہے نا مزہ, اور دین کا جو ہے نا کس وقت پتہ چلتا ہے؟ جب ایسے معاملات آتے ہیں, ایسے مواقع آتے ہیں, اس پر پتہ چلتا ہے نا. ایسے تو نہیں گر کے. اب جو ہے نا ہمارے ہاں کوئی جو ہے نا فوت ہو جائے, آپ کے ہاں بھی یہ رواج ہوگا, تو لوگ جو ہے نا ان کے پاس جاتے ہیں, پہلی عید پر جاتے ہیں نا, چاہے وہ سال پہلے مرا ہو اور سال کے بعد پہلی عید آ رہی ہو, چاہے 10 دن پہلے مرا ہو 10 دن کے بعد عید ہو, چاہے مہینہ پہلے مرا ہو مہینے کے بعد عید ہو, لوگ لازماً جاتے ہیں. اب اس میں ہم پھسل جاتے ہیں نا. کیوں؟ رواج کے سامنے پھسل جاتے ہیں. وہ فلانا خفا ہو جائے گا, باپ خفا ہو جائے گا, دیکھو ماں مری ہے, تم آئے ہی نہیں ہو, تم شرکت نہیں کر رہے ہو, تمہیں ادھر بیٹھنا چاہیے. ہاں جی بالکل جی, باپ کی تابعداری بہت زیادہ ہے. شیطان نے جو ہے نا دل میں ڈال کے نا کہ دیکھو اطاعت والدین کی بہت لازم اور ضروری ہے, ورنہ سارا عمر جو ہے نا دل خفا رہے گا. اب ادھر دل خفا جو ہے نا راضی کر رہا ہے, ادھر اللہ کو ناراض کر رہا ہے, اللہ کے حبیب کو ناراض کر رہا ہے, اور پھر اس کا مشاہدہ بھی اس کو ہو جاتا ہے کہ وہ یہ مخلوق راضی ہونے والی نہیں ہے. مال بھی لگایا, سب کچھ لگایا, اور ہاتھ بھی کچھ نہ آئے. تو ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں.
تاکہ کسی کو آپ کہہ تو سکے، کوئی دعوت تو دے سکے نا. لیکن نماز کی دعوت یہ تو عام ہے، یہ تو اگر آپ نہ بھی دیں تو ہر ایک کو پتہ مجھ پر نماز فرض ہے، مجھ پر جو ہے نا زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزے فرض ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے. صرف ترغیب اور تشویق کے لیے کہ بھائی تمہارے اندر سستی ہے، یہ عمل کرو. باقی یہ چیزیں ہیں. سنتوں پر عمل بڑا مشکل ہے، سنت پر عمل کرنا، سنت پر عمل کروانا مشکل ہے. اب اس وقت میں ہم ڈھیلے ڈالے ہو جائیں تو پھر تو کچھ نہ ہوا نا. تو ان باتوں کو محسوس بھی نہ کریں اور ان باتوں کو اپنے دلوں میں بٹھائیں کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. ظاہر یہ معاملات بار بار ہوں گے نا، خوشیاں بھی بار بار آئیں گی، غم بھی بار بار آئیں گے. ایک دفعہ کا غم نہیں ہے نا، ایک دفعہ کی خوشی ہے، بار بار آئی. تو انسان یہ نہ ہو کہ چلو ایک دفعہ پھسل کے تو پھر اٹھ جائے نا. ابھی جو نا عزم کر لے کہ بس آئندہ کے لیے میں نا میں کوئی کمی نہیں کروں گا، کوتا ہی نہیں کروں گا. تو ظاہر فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اب شہادت کا مرتبہ پانا تو بہت مشکل ہے، ظاہر ہے جان کی قربانی دینا. ابھی دیکھو بیماری آ گئی ہے نا تو ہر ایک کو اپنے نالے پڑے ہوئے، ہر ایک کو اپنی پڑی خدا مت بچا دو، جلے نہ جلے، بچے یا نہ بچے. مطلب فطرت ہے نا انسان کی، پہلے جان ہے پھر جہان. تو موت کو جو ہے نا گلے لگانا بڑا مشکل ہے. تو مجاہد جو نا خود اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. اور ادھر فرمائے صرف ایک سنت کو جو متروک ہو رہی ہو خصوصیت کے ساتھ اس کو زندہ کر دے تو 100 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا. اور ہم کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو رواج چاہیے، مجھے تو رشتہ دار چاہیے، مجھے تو تعلق چاہیے، مجھے تو نام چاہیے کہ معاشرے میں نام ہو جائے کہ ہاں جی اتنے لوگ آئے تھے جی، واہ 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 واہ، واہ واہ کے پیچھے پہ آ رہے. تو یہ واہ واہ تو ختم ہو جائے گی نا. یہ تو ایک دن کی واہ واہ ہے، پھر ہمیشہ کی لعنت ہے، پھر ہمیشہ کی رسوائی ہے. سلیم الفطرت آدمی ہوگا نا ایسا کام کر کے وہ ساری میں پھر ملامت ہی رہے گا. وہ کسی کو دعوت نہیں دے سکے گا کہ یہ کام مت کرو، وہ کہے گا خود کرتے ہو. وہ کہ دعوت دے سکتا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب یہ کہ دعویٰ مت کرو، دعویٰ مت کرو. باقی انسان کہہ سکتا ہے میں کہوں جی مولوی صاحب آپ نماز پڑھا کریں، یہ مولوی صاحب نہیں یہ فلانے صاحب نماز پڑھا کرو. وہ کہ یار تم خود نہیں پڑھتے ہو تو میری بات کا اثر ختم ہو جائے گا. وہ کہ میں کہہ سکتا ہوں، مجھے شریعت نے اجازت دی ہے، کہنا چاہیے، لیکن اثر جو ہے نا اس میں نہیں ہوگا. تو بہر اللہ تعالیٰ ہر سنت کو اپنانے کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو صحابہ کا یہ ذوق تھا، ایسا انہوں نے جو اپنا ذوق جو ہے نا ذوق تک بدل دیا تھا. ہر ارادا کو محفوظ بھی کیا، پھر اس پر عمل کیا، عملی نمونہ اس کا دکھا کے دیکھو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب دیکھیں صحابی ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا پھر مسکرانے لگے، پھر مسکرائے. کسی نے پوچھا مسکرائے کیوں؟ کہا پتہ نہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرما رہے تھے ایسے مسکرا رہے تھے. اب دیکھیں انداز بیان کو بھی جو ہے انہوں نے محفوظ کر دیا. تو معلوم تو ہمیں کتابیں بھری میں، یہ جو ہے بڑی کتاب میرے سامنے پڑی ہے، لیکن اب اس پر عمل کون کرے گا؟ یہ ہمارے لیے کہ ہم اس پر عمل کر لیں. کتابوں میں تو سب کچھ مدون ہو چکا ہے، لیکن اب اس کو اپنائے گا کون؟ تو اپنانے کے لیے ہم ہیں نا، ہم اپنائیں گے نا. اور یہ نہیں کہ صرف مجھ پر جو ہے نا لازم ہے یا چند افراد اس کو جو اپنائیں گے، مولوی ہے اس پر لازم ہے یا پیر ہے اس پر لازم ہے، نہیں، ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. تو ہر ادا کو اپنائیں گے تو پھر جو ہے نا انسان دعویٰ بھی کر سکے کہ واقعی میں محمدی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ادا کو انسان جو ہے نا اپنانے کی کوشش کرے. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہر چیز ہمیں سکھا دی، ہر چیز. معمولی سے معمولی بات ہے نا اس کا بھی ذکر فرما دیا، ایسے امت پر شفیق ہے. دیکھیں کھانا تو ہم کھاتے ہیں نا، کھانا سب کھاتے ہیں، لیکن کس طریقے سے ہم کھاتے ہیں سب کو پتہ ہے. حیوانوں کی طرح جو ہے نا ہم کھاتے ہیں. حیوان کھڑے ہو کر کھاتا ہے نا، حیوان بیٹھ کر نہیں کھاتا. کبھی آپ نے بیٹھ کر اس کو دیکھا کھاتے ہوئے؟ جگالی تو کرے گا، بیٹھ کر کھائے گا نہیں. کسی نے دیکھا ہو بیٹھے ہوئے کھاتے ہوئے؟ کسی نے بھینس کو دیکھا ہو؟ مولوی صاحب ہم جب کہے کہ میں نے دیکھا ہے، بتائیں دیکھا ہے کبھی؟ کھڑے ہو کر ہی کھاتے. تو ہم بھی کھڑے ہو کر کھا لیں تو پھر ہم میں انہوں میں فرق کیا رہا؟ ہم میں انہوں میں فرق بھی کیا رہا؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ بھئی بیٹھ کر کھاؤ، چٹائی پر جو ہے نا کھاؤ، دسترخوان لگا کر کھاؤ. ہم کہتے ہیں نہیں جی معذب لوگ ہیں ہم تو جو ہے نا کرسیاں رکھیں گے، پھر میز رکھیں گے، پھر جو ہے نا چمٹوں کے ساتھ کھائیں گے.
کانٹوں کے ساتھ کھائیں گے. ہاں جو چیز جو ہے نا چمچ کے ساتھ کھانی ہے تو کھا لیں. یہ نہ ہو کہ وکیل صاحب پر جذبہ غالب آ جائے کہ ہاتھ سے کھانے پھر نہیں بیچ پر ہاتھ مارے دو میں تو بدی تو وجہ تھی. ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے نا. ان سنتوں کو ہم نے اپنانا ہے نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاتھ دھونے کی سنت متروک ہو چکی ہے. میں دعوت سے کہتا ہوں آپ میں سے کون دھوتا ہے ہاتھ جو ہے نا کھانے کے بعد؟ بہت کم دھوتے ہوں گے. ابھی آج کل دھوتے ہوں گے 20 منٹ سے 20 سیکنڈ چنگا کر کے ملے ہو. اس ڈر سے تو ہم کہتے چلو اچھا ہے نا. ایک سنت پر جو ہے نا اصرارن ہمیں مجبور کر دیا گیا چلو یہ بھی اچھا ہے. آسان تک رہو خیر لکم. اب تو ہم ہاتھ دھو رہے ہیں لیکن اگر اسی کو ہم سنت کی جو ہے نا نیت سے دھو لیتے تو کتنی برکات اسی ہوتی. لیکن نہیں دھوتے. اب تو دھو رہے ہیں نا. ویسے تو نہیں کر گیا تھا 20 سیکنڈ چنگا کر کے ڈاکٹر صاحب بیٹھ دن سے خون بھی مرو سارا کچھ اس کا انکار نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سنت جس کو کہہ دیا جائے سنت کی وجہ سے ہم اس کو نہیں اپناتے. لیکن اگر جو ہے نا قانون والے کہہ دیں طب والے کہہ دیں کہ اس میں یہ فائدہ ہے ہم کہتے ہیں ہاں بھائی واقعی جو ہے نا ایسا کرنا چاہیے ایسے اس پر عمل کرنا چاہیے. کیوں جی اس میں صحت جو ہے نا برقرار رہتی ہے. صحت کے لیے بڑی مفید ہے یہ چیز. یہ عمل بڑا مفید ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم صحت کے لیے جو ہے نا کر رہے ہیں ہم سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں نا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہاتھ دھو کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھو اس سے فقر دور ہوتا ہے. ساتھ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بھی بتا دی کہ چلو میرے امتی ہیں ظاہر انسان کے اندر لالچ ہوتی ہے یہ کام میں کرتا ہوں کوئی فائدہ بھی تو ملے نا. تو فرمایا دیکھو تم سے جو ہے نا فقر دور ہوگا. تو آپ اس سنت کو جو ہے نا آئندہ سے جو ہے نا اپنانے کی کوشش کریں. کھانے سے پہلے تو دھو لیتے تھے میں خود بھی لیکن کھانے کے بعد عموماً مجھ سے بھی رہ جاتی ہے. لیکن اب میں کوشش کرتا ہوں 2-3 دن سے میں نے خوب پریکٹس کی ہے کہ کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوؤں. صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ تھا کہ کھانا جب کھا چکتے اس وقت تو یہ رومال اور یہ تولیے وغیرہ نہیں تھے نا. تو ان کی عادت کیا تھی صحابہ کی مثلا جو ہے نا ہاتھ کے ساتھ تھوڑی بہت چکنائی ہوتی تو یا تو اس کو بازو پر ایسے مل لیتے تھے بازو پر مل لیتے تھے یا پاؤں کے اوپر مل لیتے تھے یا ہاتھوں کو ایسے اوپر نیچے جیسے ہم ہتھیلیوں پر ایسے ملتے ہیں نا بس ختم ہو جاتا تھا. یہ اس طریقے سے جو ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. بخاری شریف کی حدیث نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ نہیں ہاتھ دھونا جو ہے نا یہ بھی مسنون ہے. ہاتھ نہ دھونا بھی مسنون ہاتھ دھونا بھی مسنون دونوں مسنون ہیں. ایسی چیز ہاتھ کے ساتھ لگی ہے چکنائی وغیرہ ہے کہ جو صرف صاف کرنے سے ختم نہیں ہوتی. تو فرمائے ہاتھ دھونا پھر زیادہ ضروری ہے مستحب ہے اور مندوب ہے. ہاتھ دھو لو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو صاف بھی کر لو کپڑے کے ساتھ. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو طریقہ بھی بتایا کہ کیسے تم نے ہاتھ دھونا ہے. عام طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ 3 انگلیوں کے ساتھ کھاؤ. یہ جو ہے نا بڑی انگلی ساتھ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا اس کو کہتے ہیں نا ان 3 انگلیوں کے ساتھ کھاؤ ان 3 کے ساتھ. لیکن بعض کہتے ہیں مولا علی قاری فرماتے ہیں چوتھی انگلی بھی استعمال کر سکتے ہو یہاں تک کہ 5ویں بھی استعمال کر سکتے ہو. کھانے کی نوعیت تک ہے. مثلا فرمایا جیسے چاول ہے دال ہے تو ظاہر 3 انگلیوں سے کھانا مشکل ہے تو اس کے لیے آپ 4 یا 5 انگلیاں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن عام طور پر فرمایا کہ 3 انگلیوں کا استعمال کرو. اب اس حد تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اپنی امت کی تربیت فرمائی ہے. فرمایا کھانا ہے فرماتے کھاؤ نا فرمایا نہیں ایسے کس طریقے سے کھاؤ اور پھر اس کے چاٹنے کا طریقہ بھی بتایا. تو یہ مقصود یہ ہے کہ یہ سنتیں ہمارے اندر آ جائیں نا. صرف ذکر کرنا سنت نہیں ہے صرف مراقبہ کرنا سنت نہیں ہے صرف تہجد کی نماز پڑھنا سنت نہیں ہے صرف اوابین اشراق چاشت کا اہتمام یہ سنت نہیں ہے. یہ ساری سنتیں ہیں. ان چیزوں کو انسان اپنائے گا تو آئندہ کے لیے اس پر بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ہاتھ بھی دھونا ہے اول میں بھی دھونا ہے آخر میں بھی دھونا ہے. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کی ابتدا نمک سے ہونی چاہیے. فرمایا اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے. ہاں کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے وہ تو نہیں کھا سکتا لیکن میں بھی احتیاط کرتا ہوں ایک دانہ جو ہے اٹھا لیتا ہوں میں ایک ہلکا سے ایسے کر لیتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ ایک ہی دانہ چمٹے اٹھایا رکھ لیا تاکہ کوئی سنت رہے نا. حضرت بہت پہلے جو ہے نا اس سنت کا جو ہے نا خاص طور پر اہتمام فرمائے. اور اگر کوئی کہے ضعیف حدیث ہے
تو ضعیف حدیث جو ہے نا فضائل میں معتبر ہے. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی بہت سے علامے بیٹھے ہوں گے. یہ ہے کہ امجد ہے اور کون ہے بھائی خود بتا دے کہ میں بھی علامہ ہوں. یہ جو ہے نا پیچھے قاری غلام رسول صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں اور کتنے وکیل صاحب, یہ بھی آدھے علامے تو یہ بھی ہے نا, فقہ تو انہوں نے بھی پڑھی ہوتی ہے. تو بڑے بڑے علامے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ تو ضعیف حدیث ہے. تو بھائی یہ ضعیف کس لحاظ سے ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ضعیف روایت ہم اس کو کہتے ہیں جو یعنی سند کے لحاظ سے ضعیف ہو کہ فلاں آدمی مشکوک ہے تو اس وجہ سے اس کو ضعیف کہہ دیا جاتا. متن میں کوئی ضعف نہیں ہوتا, متن میں ضعف نہیں ہوتا, یہ بات ضرور یاد رکھیں. متن یعنی حدیث, ایسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آگے جو الفاظ ہیں یہ متن ہے. متن میں جو ہے نا کمزوری نہیں ہے, ضعف نہیں ہے. ضعف سند میں, مثلا میں بیان کرتا ہوں میں جھوٹا ہوں, دروغگو ہوں, کاذب ہوں, اچھا بے نمازی ہوں, غیر تقویدار ہوں, فاسق فاجر ہوں. میں بات کروں گا یہ تو عام دنیا کا بھی رواج ہے. فاسق فاجر آدمی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں یار پتہ نہیں ٹھیک آتا ہے کہ غلط. بات اگرچہ ٹھیک ہو لیکن اس کی شخصیت کی بنیاد پر اس بات کو جو ہے نا لوگ پھر زیادہ توجہ سے نہیں سنتے. ویسے ہی ہے نا. اور اگر آدمی جو ہے نا خوب تقویدار پرہیزگار ہو کہ فلاں کام ہو گیا, سارے آتے ہیں جی ٹھیک ہے مولوی صاحب آ جائے. بات وہی ہے. فاسق فاجر آدمی کے کوئی اس پر عمل نہیں کرتا, نیکوکار کے سب اس پر عمل کرتے ہیں. تو بات ٹھیک ہوتی ہے, متن ٹھیک ہے, صرف روات پر جو ہے نا سند پر اعتراض ہوتے ہیں. فلاں آدمی ہے اس کا حافظہ کمزور ہو گیا, یہ نا یہ عادل نہیں ہے, ثابت نہیں ہے. جو شرائط ہیں صحیحین کی اپنی شرائط ہیں, باقیوں کی اپنی شرائط ہیں. جیسے محدث کے متعلق آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتہ کے دن اور بدھ کے دن پچھنے نہ لگواؤ, کرے لگو. جب لگوا دیا کسی مرض میں مبتلا ہوئے, واللہ علم برس کا مرض تھا یا جزام کا کوئی مرض تھا, اس مرض میں مبتلا ہو گئے, بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا. تو رات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس مرض میں مبتلا ہو گئی, میں تو برس کی بیماری لگ گئی ہے. فرمایا تمہیں پتہ نہیں تھا, میں نے کہا نہیں تھا کہ ہفتے اور بدھ کو جو ہے نا پچھنے نہیں لگوانے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ضعیف تھی. فرمایا وہ راوی ضعیف تھا, میری بات جو ہے نا ضعیف ہو سکتی ہے, بات تو میں نہیں کر رہا تھا نا. فرمایا جی کوئی غلطی ہوگی جو ہے مجھے معاف کر دیں. فرمایا چلو جو ہے اللہ تمہیں تندرست کر دے گا. صبح اٹھے تو بالکل ٹھیک ٹھاک. تو فوراً حملہ بھی نہ کریں گے فلاں ایسے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے گلاب کے ساتھ بہت محبت ہے, گلاب کے پھول کے ساتھ. کسی نے کہا جی یہ کدھر سے ہے, تو ضعیف روایت ہے. فرمایا کوئی روایت تو ضعیف ہے لیکن قول جو ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور پھر فضائل میں جو ہے نا وہ ضعیف حدیث وہ بھی معتبر ہوتی ہیں. پھر ضعف کا اپنا ایک معیار ہے, بار لوگ صرف نہیں جاتا ہوں. تو کیا بات عرض کر رہا تھا کہ فرمایا نمک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اول اور آخر میں جو ہے نا استعمال کرو. دوسری جگہ فرمایا کہ کھانے کے آخر میں میٹھا استعمال کرو. میٹھے کے شوقین خوش ہوں گے, حاجی صاحب کے یہاں آئے کم دی گل کی ہوں, میٹھا جو ہے نا کھاؤ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید پیش کی گئی, چکن آرڈرس میں تھی, سرید وغیرہ تناول فرمایا. اس کے بعد کھجوریں پیش کر دی کسی صحابی نے, تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمائی. تو یہ حدیث بھی ہے کہ آخر میں میٹھا کھاؤ, ادھر فرمایا نمک کھاؤ. تو وقت کے اعتبار سے ہے, ممکن ہے ایک وقت میں یہ فرمایا ہو دوسرے وقت میں وہ, یا جس کی جیسے بھی طبیعت ہو. ویسے عام طور پر لکھتے ہیں محدثین, یہ لکھتے ہیں عام جو ہے نا اتباع بھی یہ کہتے ہیں کہ میٹھی چیز جو ہے نا زود ہضم نہیں ہوتی, جلدی ہضم نہیں ہوتی, اور جو نمکین چیز ہے وہ سریع الہضم ہے, جلدی ہضم ہو جاتی ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کے کھانوں میں جو ہے نا تمہارا سردار تمہارے کھانوں کو وہ نمک ہے, تو نمک کا استعمال کیا کرو. تو اب جو ہے نا اس کا استعمال جو ہے نا شروع کر لیں, کریں گے نا انشاءاللہ. نمک یہ نا ویسے بھی کھاتے ہیں, لباس بھی دڑو ٹول رضی اڑا بھی. تو چلو ایک دانہ, جس یہ اس لیے کہتا ہوں بعض بلڈ پریشر کے مریض بھی ہوتے ہیں نا, میں خود بھی احتیاط کرتا ہوں, تو ایک دانے کے ساتھ میرا خیال ہے کچھ نہیں ہوگا. ہمارے دوست ہیں ان کو اتنی عادت پڑ گئی ہے, اتنا جو ہے نا اس سنت پر عمل کرتے ہیں. ان کو میں نے کئی بار دیکھا, مثلا جو ہے نا جیسے آپ کہیں تقریب میں جاتے ہیں تو نمک نہیں ہوتا نا, بعض اوقات مانگ بھی ہے تو اگلے جو ہے نا شش و پنج کرتے ہیں, پھر انتظار ہوتا ہے کہ بھائی کھانا آ گیا کیوں نہیں کھا رہے. تو چلو پھر اتنا جو ہے نا اس کے پیچھے بھی نہ پڑے, کہہ دے کہ بھائی نمک لے آؤ. تو وہ کوئی نہ لائے نا تو وہ ویسے ہی روٹی کے اوپر جو ہے ایسے ہاتھ مار دیتے ہیں, کہتے ہیں چلو یہ روٹی بھی تو نمکین ہے نا, اس میں بھی تو نمک ہے نا, تو ایسے جو ہے نا کہتے ہیں میری عادت خراب نہ ہو. تو یہ سنت ہے, چھوٹی چھوٹی بات ہے نا, اس پر جو ہے نا عمل کرنا ہوگا نا. اس پر عمل کریں گے تو جو ہے نا یہ پھر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا نا. تو یہ جتنی باتیں میں نے کی, یقیناً مجھے علم ہے کہ اس پر ہم جو ہے نا ایک بھی عمل نہیں کرتے.
پھر کیسے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہم بنیں گے؟ کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں کہ ہم سنت پر عمل ہی نہیں کرتے؟ تو ہمیں وہی سمجھا جائے گا شہدائے جمال مصطفیٰ، جس کا قال مصطفیٰ ہو، جس کا حال مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان سنتوں کو ہم نے اپنانا ہے۔ یہ آج میری جو ہے 2-3 دن سے یہ کتاب دے رہا تھا، میں نے کہا چلو یہ بیان کر لیتے ہیں۔ تو سنت پر ہے نا عمل، ظاہر ہے میں بیان کروں تو مجھے بھی غیرت آئی، یہ بیان تو کر رہے ہو جو ہے نا عمل نہیں کر رہے۔ اور دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہاتھ دو، اول اور آخر میں فخر جو ہے نا وہ دور ہوگا، تنگدستی دور ہوگی، رزق میں وسعت پیدا ہوگی۔ تو ہمیں انہیں چیزوں پہ متلاشی ہے نا۔ اگر فائدہ نہ بیان کیا جائے تو پھر کوئی کہتے ہیں یار کیا کرتے ہو؟ اب تو فائدہ بھی بیان ہو گیا نا کہ عمل کرو تو جو ہے نا وسعت آئے گی رزق میں۔ ہر ایک کہتے ہیں یار رزق وسیع ہو، ہر ایک کہتے ہیں فخر اور تنگدستی دور ہو، تو اس پر عمل کریں۔ دوسرا جو عام طور پر کوتاہی ہوتی ہے، حدیث تو بہت ہے اس میں، عام طور سے کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہم دسترخوان نہیں ڈالتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی یہ نہیں ثابت کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی جگہ یعنی کرسی میز وغیرہ اس پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ہاں کوئی بیمار ہے نہیں بیٹھ سکتا تو وہ مستثنا ہے، لیکن عام طور پر فرمائے زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے۔ شیخ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کی تو اس حد تک عادت تھی، یہ جو ہے گدا اس کو بھی ہٹا دیا کرتے، فرمایا نہیں وہی زمین پر بیٹھوں گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت نہیں ہے، بالکل زمین کے ساتھ ہموار۔ تو بیٹھ سکتا ہے گنجائش تھوڑی بہت شاید ہو، لیکن زمین ہی پر بیٹھ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو دسترخوان بچھا کر کھائے، یہ نہ ہو کہ بس پھر انہی کے ساتھ ہو جائے۔ ہم اس کو جو ہے نا بڑی چیز سمجھیں کہ میں نے جو ہے نا اچھا میز پیش کر دیا جی، چمٹے پیش کر دیے، ساتھ میں نا کانٹے پیش کر دیے جی، بڑا مہذب آدمی ہے جی، ماڈرن ہو گیا جی۔ تو یہ کوئی جو ہے نا بڑی بات نہیں ہے، تہذیب کی بات نہیں ہے۔ تہذیب یہ جو ہے نا زمین پر بیٹھ کر کھاؤ۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم روٹی کھا لو، کھانا کھا لو، اس کے بعد جو ہے نا انگلیوں کو جو ہے نا چاٹ لیا کرو۔ پھر طریقہ بھی بتا دیا، پہلے جو ہے نا اس انگلی کو چاٹو، یہ والی، کیوں یہ انگلی بڑی ہے آگے بھی نکلی ہوئی ہے تو فرمایا اس کا پہلے حق بنتا ہے اس کو چاٹ لو۔ یا یہ زیادہ جو ہے نا کھانے میں ملوث رہتی ہے، تلویث اس کی زیادہ ہوتی ہے، زیادہ استعمال ہوتی ہے، فرمایا اس کو پہلے جو ہے نا استعمال کرو، پہلے جو ہے نا چاٹ لو۔ پھر اس کے بعد اس انگلی کو، شہادت والی انگلی کو، لون ڈگوتا ہوتا میں اس کو جو ہے نا چاٹ لو۔ پھر اس کے بعد انگوٹھا اس کو چاٹ لو، 3 دفعہ فرمایا چاٹ لو۔ پھر اس کے بعد یہ انگلی ہے، یہ آخری 2 انگلیاں کو چاٹ لو، اور فرمایا ان کو چاٹا کرو کہ تمہیں کیا علم ہے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اب تو ہم چاٹتے بھی نہیں ہے نا، اور برتن بھی نہیں چاٹتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان برتن کو چاٹ لیتا ہے، بالکل صاف کر لیتا ہے، آپ جو ہے پرنسپل صاحب کہیں گے، وکیل صاحب کہیں گے، اتنے بڑے مجمع میں پلیٹر نہ لگے رہ سکیں گے، آزموں کا اس بڑا حریص ہے جو ہے نا یہ چیزیں ہیں نا، یہ پھر مجمع میں پتہ چلتا ہے، آپ کا سارے ہی لگ جب سب ذرا کسی تقریب میں جائے پھر پتہ لگے گا۔ کیوں مفتی صاحب؟ تقریب میں پتہ لگے گا نا کہ جب سب لوگ ایسے بیٹھے ہوں اور جو ہے نا وکیل صاحب کو تو پلیٹ کہنا چاہیے، اس کو چٹن چنگا کر دیتے پھر پتہ لگ سی یار واقعی جی۔ اس وقت جو ہے نا دل پر زبردست ضربے لگتے، کیوں؟ میرا جو ہے نا یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے نا، تو جو شخص تجربہ سے گزر چکا ہو تو وہ اس بات کو اچھی طرح بیان کر سکتا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے یہ۔ تو فرمایا وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، برتن بھی جو ہے نا وہ دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جس طرح اس نے مجھے صاف کیا اور شیطان کے لیے مجھے نہیں چھوڑا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو برتن صاف نہ ہو، شیطان آ کر اس کو چاٹ لیتا ہے، شیطان چاٹ لیتا ہے۔ تو برتن کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح اس نے مجھے شیطان سے پاک کیا، شیطان کے لیے مجھے نہیں چھوڑا، یا اللہ ایسے ہی تو اس کو جہنم سے پاک فرما دے۔ اتنی بڑی دعا بھی اس کو مل رہی ہے نا، حدیث پاک ہے، فائدہ بھی ہے جو ہے نا، ہم خور ہم ثواب۔ تو ان چیزوں پر عمل کرنا، چونکہ یہ روزمرہ کا معاملہ ہے نا، کھانا پینا اس کا تعلق روزمرہ کے ساتھ ہے۔ یا یہ کہ انگلیاں خود چاٹ لے، ورنہ جو ہے کسی کو چٹا دے، استاد ہے تو وہ شاگرد کو چٹا لے، مثلا کہ چلو جو ہے نا یہ تم چاٹ لو، اگر اس کو کراہت نہ ہوتی، عموماً اولاد کو نہیں ہوتی، یا اولاد کو کہتے کہ وہ چاٹ لیں، اور علامہ بدر الدین ایدی فرماتے بیوی کو چٹا لے، مطلب اس داؤ سٹا بھگوئی ہے تو شزر ہے، سمجھ گئے جی؟ بدر الدین ایدی رحمت اللہ علیہ فرماتے بیوی کو چٹا لے، جہاں ہوتا تو وہ سٹا، خلط سادے کچھ نظر آتے تمہاری انگلیاں چاٹنے کے لیے میں رہی ہوں، تم میری کیوں نہیں چاٹتے ہو گئی؟ تو کبھی کبھی اس سنت پر بھی عمل کر لے، فرمایا کہ جو ہے ایک لقمہ اٹھا کر جو ہے بیوی کے منہ میں رکھتے، بیوی جو ہے نا
شوہر کے منہ میں رکھ لیں. اس سنت پر عمل نہ کیا ہو تو حاجت پر بھی کر دیں جو گھر جا رہے ہوں. کیوں وکیل صاحب فیصل وغیرہ وغیرہ تو یہ سنتیں ہیں نا, اس سے محبت بڑھتی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور جو بھی سنت ہے اس میں جو ہے نا عجیب محویت ہے اور عجیب حلاوت ہے اس میں. انسان اگر غور و فکر کرے اس میں اور دیکھیں ہاتھ جو ہے نا کوئی نہ چاہے تو کیا تو معلوم کیا ہو کہ کانٹوں کے ساتھ چھریوں کے ساتھ یہ جو آپ کھاتے ہیں تو اس میں وہ برکت تو پھر نہ رہی نا, وہ فوائد تو آپ کو حاصل نہیں ہو رہے جو انگلیوں کے چاٹنے میں جو ہے نا آپ کو مل رہے ہیں. بلکہ آپ تو اتباع کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کوئی ایسے اجزاء ہیں کہ جو ڈائجسٹو سسٹم یعنی نظام میں مدد دیتے ہیں. اور تو سارے کر سکے رہے تو نظام ٹھیک کرنے لگے تھا. اس چیزوں کو نہ دیکھیں, نظام ٹھیک کرتے یا نہیں. یہ تو الگ بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات فرمائی کہ 1500 سال بعد جو ہے نا سائنسدان اس پر ریسرچ کرتے ہیں کہ بھائی اس پیغمبر نے یہ بات کیوں کہی, وہ کیوں یہ معلوم کرتے پھر ان کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے. نماز کے متعلق ان کو شکوک تھے, اب ان کو پتہ لگا کہ ہاتھ یوں رکھو تو فلانی ریزز اٹھتی ہیں, سجدے میں جاؤ تو فلانی ریزز ایسی ہوتی ہیں, زمین گھومتی ہے, فلاں ہو گیا. یہ باتیں کرتے ہیں. اچھا جی گردن کا مسح کیوں کرو, تاکہ تمہیں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کون سا مرض ہے, میں وہ مرض کا نام بھول گیا, وہ مرض تمہیں نہیں لگے گا. اب جو 1500 سال پہلے فرمایا مسح کرو, یعنی گردن کا مسح کرو, کانوں کا مسح کرو, آپ جو ہے نا آپ کو تحقیق کر رہے ہیں کیوں کی. تو جب یہ چیزیں اب سامنے آئیں گی نا, اب ہم عمل کریں گے تو شاید مشاہدہ کہ ایمان پر اللہ کو قبول نہیں ہوتا. ایمان بالغیب جو ہے نا یہ معتبر ہے کہ میں کیوں عمل کر رہا ہوں, بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل کرو. تو بہرحال کھانے کے اول اور آخر میں ہاتھ بھی دھونا ہے, نمک کا استعمال بھی کرنا ہے, آخر میں ساتھ رہے گا کھجور, چھوارا, مٹھائی, کہ چلو جیسے ہم چائے پیتے ہیں وہ بھی میٹھی چیزیں نا تو وہ استعمال کر لیں. اس سنت پر عمل ہو گیا. اور پھر ہاتھوں کو دھوئے بھی, لازماً دھوئے, دھو کر اس کے بعد ایسا جیسے ہم آج کل کرتے ہیں نا یہ غلط طریقہ ہے. ہاں بالکل ہاتھ خشک ہو, مثلا روٹی کھائیں اس میں عموماً جو ہے نا پھر رومال وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. آدمی اگر چاٹ پی لے پھر بھی کافی ہے, دھونے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, لیکن سنت سے معلوم ہو جائے گا تو اس کو دھونا چاہیے. لیکن جس ہاتھ جیسے چاول وغیرہ ہو گئے, ایسی چیز جو چکنائی والی ہو, ادھر آپ نے تولیے کے ساتھ لگا دی تو کیا خراب ہو گیا. تو پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے, اس کے بعد پھر صاف کرنا ہے. اور ہاتھ دھونے کے بعد کھانے کے وقت ہاتھ دھونے کے بعد پھر جو ہے نا ہاتھ کو خشک نہیں کرنا. عموماً اس میں بھی غلطی کر لیتے لوگ, اور میں ہاتھ خشک کرنا تم نے کھانے کے بعد ہے, دھو کر پھر جو تم نے خشک کرنا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ بائیں ہاتھ میں صابن لے لیں, کیونکہ 3 انگلیوں کا عام طور پر ذکر ہے کہ انسان 3 انگلیاں زیادہ استعمال کرتے ہیں, چلو 4-5 جتنی بھی ہیں, فرمایا اس پر جو ہے نا صابن لگاؤ, اس صابن کو اس پر لگاؤ, پہلے ان انگلیوں کو دھو یعنی اس ہاتھ کو دھو, اور اس کے بعد پھر کیا کرو, اس کے بعد فرمایا کہ پھر منہ کو دھو. یہ جو ہونٹ ہے نا ہونٹ, اس پر پانی ایسے جو نا مارو, یہ شاید کم ہی کرتے ہو ایسے, اور پھر اس کے بعد فرمایا منہ میں پانی ڈالو, قرارہ وغیرہ کرو جیسے ترتیب ہے, اور پھر اس کو اگر باہر ڈال دے تو زیادہ اچھا ہے, کوئی ذرات ایسے ہوں تو نکل بھی سکتا ہے, لیکن باہر پھینکنا زیادہ بہتر ہے. یعنی منہ صاف کر لیں. پھر اس کے بعد کہاں کہ ایسے دانتوں پر جو ہے اوپر نیچے ہاتھ مارے, یہ انگلی ایسے, مطلب جیسے بھی ہو بہرحال انگلی جو ہے نا دانتوں کے اوپر مار دیں, اور پھر اس تالو پر بھی مارے. یہ میں نے بھی نہیں مارا کبھی, میں نے آج سے کریں گے تالو کے اوپر, تاکہ وہاں کوئی چکنائی کوئی چیز چمٹی ہو تو وہ تو نکلتی نہیں ہے نا, چمٹ جاتی ہے, تو تاکہ وہ بھی صاف ہو جائے. پھر فرمایا اس کے بعد دوبارہ جو ہے نا ہاتھوں کو دھو لیں. اس حد تک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے احیاء العلوم میں کہ اس طریقے سے ہاتھ دھو. چلو وہ تو وہ فائدے میں ذکر کر رہے ہیں کہ ایسے کر لو, لیکن بہرحال نفس سے ہاتھ دھونا یہ جو ہے نا لازم اور ضروری ہے. اور پھر اس کی برکات بھی, برکت کیا ہے کہ فقر اور تندرستی دور ہو جائے گی. پھر جو ہے نا سب سے بڑا نقصان ہے جو ہر گھر میں ہمارے گھر میں بھی ہے, وہ کیا ہے, اس لیے کہتا ہوں کہ عورتیں ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتی. آدمی کو تھک جاتا ہے کہتے کہتے نا, لیکن عورتوں کی اپنی جو ہے نا ان کی اپنی ایک بانسری ہے, مادریں نے وہ ان کی اپنا ایک فلسفہ ہے. یار کہتے ہیں جو ہے نا میں سمجھدار ہوں, دسترخوان کو ہم ڈال لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد دسترخوان جھاڑتے کدھر ہیں, نالی میں جا کر جھاڑ دیتے ہیں. وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ٹکتے لگے. اور جب کچھ نہیں ہے تو اس کو جو ہے نا جھاڑتے کیوں ہو, اور اگر اس کے اوپر کچھ ہے تو اس کو جو ہے نا استعمال کیوں نہیں کرتے, کہ صاف جگہ پر ڈال دو. نہیں وہ آپ کہتے رہے نا, میں تو تھک کیوں کہہ کر, بس دے وہی سینیشتے بس سینیشتے بس راٹولی کا کی ہے, پھر جو ہے نا جھاڑتے کیوں ہو. حالانکہ فرمایا کہ جو ذرات وغیرہ دسترخوان پر گر جائیں
فرمایا اس کو جو ہے نا نوش کیا کرو، اس کو پھینکو نا، اس کو جو ہے نا پھینکنا نہیں ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فوائد کوئی 6 یا 8 لکھے ہیں محدثین نے کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تندرستی تمہاری ختم ہو جائے گی، فقر تمہارا ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت جو ہے نا عطا فرمائے گا، رزق کی وسعت وہ تمہیں عطا ہو جائے گی۔ ایسے شخص کی اولاد جو ہے نا وہ نیک اور صالح ہوگی جو اس چیز کا اہتمام کرے۔ چھوٹے ذرے ہیں پڑے ہوتے ہیں نا، ٹوکری جو ہے نا روٹی کا ٹکڑا گر گیا اور کوئی تو اس کو اٹھا کر کھا لے، ہم تو اس کو پھینک دیتے ہیں۔ فرمایا یہ متوازین کی جو ہے نا علامت ہے کہ وہ کھاتا ہے، متکبر آدمی کب جو ہے ایسے کرتا ہے۔ تو فرمایا تمہاری اولاد میں جو ہے نا وہ صلاح پیدا ہوگی، وہ صالح اور نیک ہوں گے، فقر اور تندرستی سے جو ہے نا اللہ تمہیں محفوظ کرے گا۔ خصوصاً اگر تم پر قرض ہو تو اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے گا۔ ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا ایک اور بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ میں کسی محدث کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا، یہ بات میں نے سن لی تو انہوں نے فرمایا دیکھو جو زراعت وغیرہ گر جاتے ہیں دسترخوان پر، اس کو اٹھا کر کھا لیا کرو، پھینکو نا، کھا لیا کرو، اس کی برکت سے تمہارا قرض اللہ تعالیٰ اتار دے گا۔ تو فرمایا یہ بات میں نے دل میں جو ہے نا بسا لی کہ یار یہ تو زبردست نسخہ آ گیا، ویسے بھی ہم اس کو جاڑتے تو چلو میں ہی اٹھا کر کھا لوں گا۔ تو فرمایا جب میں نے اس کو کھایا تو 3 مہینے یا کچھ مدت بتائی، اس کتاب میں لکھا ہوا بھی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرا تمام قرض جو ہے نا ادائیگی کی صورتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی۔ دونوں فائدے ہو گئے نا، دنیا کا بھی فائدہ ہو گیا اور آخرت کا بھی فائدہ ہو گیا نا، اللہ کا قرب بھی حاصل ہو گیا جو ہے نا، دنیا بھی جو ہے نا سنور گئی۔ تو اس پر عمل کرنا ہے، عورتوں کو خاص طور سے کہنا ہے، یہ حدیث بیان کریں گے کہ رزق بڑھ دے، وہ پہ یہی حدیث ہوتی ہے کہ بھائی مال ہوئے بس چنگا تکڑا جائے، تو پھر خوش ہو گئے کہ بس تنا نہیں سٹنا پیسل جمع کر میں خاصم۔ جیسے وہ منصور نہیں کوئی کون سا تھا وہ خلیفہ، اس کی عادت تھی کہ جب سب لوگ کھانا کھا لیتے دسترخوان پر جو کچھ پہنچے ہوا تھا وہ کھاتا، تو کسی محدث نے کہا بھئی یہ تم نے کب سے عمل شروع کر لیا، اتنے بڑے آدمی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ یہ جو ہے نا ذرات وغیرہ یہ جو رہ جاتے ہیں ذرے، یہ کوئی کھائے تو اس کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اولاد میں جو ہے نا صالحیت پیدا کر دیتا ہے، اور برس اور جزام کے مرض سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ بھی ایک لکھا ہوا ہے کہ برس اور جزام یہ جو ہے نا خاص امراض ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر اس کی اولاد میں جو ہے نا کوئی احمق یا ایسا کہ جس پر جو ہے نا کوئی مرض ایسا اس کو لاحق ہو جائے جس سے وہ مجنون بن جائے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرماتا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو ذرے تم اٹھا کر کھاتے ہو، فرمایا یہ جنت میں جو ہے نا حوروں کا مہر ہے، حوروں کا مہر ہے یہ۔ تو گویا جو ہے نا کوئی حور کو لینا چاہے تو یہ اس کے لیے پہلے سے مہر بھیجے آگے، مطلب یہ کہ ایسا شخص جنت میں جائے گا نا، ظاہر سنت پر عمل کر رہا ہے تو دونوں چیزیں اس کو عطا ہو رہی ہیں۔ جس نے جو ہے نا ابھی عمل نہیں کرنا، اس کو لیاقت کو سمجھاؤ پھر کہ یہ بھی عمل جو ہے نا شروع کر لے، ٹھیک ہے نا، ادھر نہ ملی تو جنت کی حوریں تو مل جائے نا، یہ نہ ادھر سے بھی رہ جائے اور ادھر سے بھی رہ جائے۔ تو ان سنتوں پر جو ہے نا وہ عمل کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب دسترخوان پر کھانا آ جائے، عمومی طور پر روٹی پہلے رکھتے ہیں نا، سالن بعد میں آتا ہے، تو ہم جو ہے نا سالن کے انتظار میں رہتے ہیں کیڑے ویلے آسی کیڑے ویلے آسی۔ تو فرمایا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہی روٹی آ جائے تو اس کو شروع کر لیں۔ فرمایا کہ سالن کے انتظار میں روٹی کو مؤخر کرنا، فرمایا یہ روٹی کی جو ہے نا بے اکرامی ہے، بے توقیری ہے، کیونکہ اصل تو یہ گندم ہے نا، یہ روٹی ہے، سالن تو اضافی ہے۔ سالن کسی کو نہ ملے، روٹی کھاتا ہے تو وہ زندہ رہے گا، اس کا کام ہوتا رہے گا۔ اور اسی وجہ سے شاہ الحق رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے بھائی روٹی کو بائیں جانب نہ رکھو، اس کو دائیں جانب رکھا کرو، کیونکہ اصل مقصود یہ ہے، غذا یہ ہے، فرمایا اس کو دائیں طرف رکھو اور سالن کو جو ہے نا اس طرف رکھو، ڈونگا ہے یہ جو چیز بھی ہو اس کو الگ رکھو۔ ان چیزوں کو ہم نے اہتمام کرنا ہے نا، یہ سنت چیزیں ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھ لے کھانا ہم نے کیسے کھانا ہے، کسی کو کہہ تو دیں نا کھانا ایسے ہم نے کھانا ہے، پھر جو ہے نا کھانے کی ہیئت الگ ہے، جو جس پر عمل جو ہے نا مجھ سے بھی نہیں ہو سکا اب تک۔ وہ کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دونوں پاؤں کے بل بیٹھ کر انسان کھائے، اکڑوں جس کو کہتے ہیں نا، ایسے پاؤں کے بل، جیسے ہم جو ہے نیچے بیٹھتے ہیں، پاؤں کے بل بیٹھ کر جو ہے نا کھانا کھائے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اس بائیں جو ہے نا ٹانگ جو ہے یہ زانو، اس کو لٹا دے اور اس کو کھڑا کر دے، ایسے جیسے عام طریقہ ہوتا ہے، بعض اس طرح کرتے بھی ہیں، اس طریقے سے کھا لیں۔
تیسرا طریقہ یہ لکھا ہے جس کو میں سمجھا نہیں ہوں، شاید وہ یہ ہو کہ تحیات کی صورت میں بیٹھ کر کھائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زاد المعاد میں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان طریقوں سے کھانا کھایا کرتے تھے. پہلا وہ اکڑوں، جس کو اکڑوں کہتے ہیں، وہ طریقہ ہمارے خالد حبیب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ فرمایا وہ اس پر عمل کرتے تھے، اور سب کو کہتے یار اس طرح بیٹھو. میں نے کہا یار ادھر مجھے دیکھو، میں اس طرح بیٹھ سکتا ہوں؟ تو کہتے اس پر عمل کرو. اور پھر دوسرا طریقہ کیا کہ ایک جو ہے نا ٹانگ ایسے کھڑی کر دی اور دوسری کو جو ہے لٹا دیں، ایسے یعنی توڑ دیں جیسے طریقہ ہوتا ہے عام، اس طریقے سے. تیسرا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوزانو ہو کر کھاتے. دوزانو شاید یہ ہوگا، مطلب میں سمجھا نہیں ہے اس کو کہ جو ہے نا ایسے تحیات کی صورت میں ہوتا بھی دوزانو ہوگا نا، اور کوئی صورت تو نظر نہیں آ رہی. اور فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بائیں پاؤں کے تلوے کو دائیں کی پشت پر رکھا کرتے تھے. تو ظاہر ہے وہ تحیات کی صورت میں ہو سکتی ہے، تحیات ہی کی صورت میں ہو سکتی ہے کہ بایاں پاؤں جو ہے نا پہلے لٹا دیا اور اس کے اوپر جو ہے نا ایسے دائیں رکھیں گے تو اس کی پشت آ جائے گی. میرا تو یہ خیال ہے، باقی جو ہے نا تحقیق آپ بھی کر لیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ دوزانو ہو کر جو ہے نا بیٹھا کرتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کھانا تناول فرما رہے تھے. ایک اعرابی تھا، اس نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بندہ ہوں اور جو ہے نا کوئی جبار اور معاند نہیں ہوں کہ میں اکڑ کر جو ہے نا بیٹھوں اور کھانا کھاؤں. بعض یہ کہتے ہیں یہ جو ہم اس طرح بیٹھے نا چوکڑی مارنا یا چہار زانو، تو بعض نے اس کو اتقاء میں شامل کیا، جیسے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ٹیک لگا کر مت کھاؤ. اس سے منع کیا گیا کہ ٹیک لگا کر مت کھاؤ. ٹیک لگانے کا کیا مطلب ہے؟ دو پہلو میں تو ایسے کر کے کھانا، جیسے بعض لوگ کرتے ہیں کھاتے ہیں، اس طرح میں نے خود دیکھا ہے. ان کے ہاں ایک مہمان آیا تھا گاؤں میں، ماشاءاللہ ڈاکٹر تھا، بہت بڑی افراد تھی، وہ ایسے تھا، ایسے لگا ہوا تھا. میں نے کہا یار ایسے کیا ہو گئے؟ اسے جوتے بھی نہیں اتارے، اسے جوتے بھی نہیں اتارے اور ایسے لگا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے کہ کھانا کھا رہا ہے؟ تو یہ جو ہے نا ہماری تہذیب ہے. اتنا ظلم بھی تو نہیں یار، چپل تو اتار لو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم کھانے کے لیے بیٹھو تو جوتوں کو اتار دیا کرو. تو اب میز پر آپ بیٹھیں گے کب آپ نے جوتا اتارنا ہے؟ پھر تو کوئی نہیں اتارتا. اس وجہ سے فرمایا کہ فرش پر جو ہے نا بیٹھ کر کھاؤ، اس میں تواضع ہے نا. اور یہ جو اونچی چیزوں پر کھاتے ہیں تو فرمایا یہ متکبرین کی علامت ہے کہ وہ جھکنا نہیں چاہتے کھانے کے لیے، جھکنا نہیں چاہتے تاکہ جو ہے نا کھانا اوپر اوپر ہمیں ملے. تو کیا بات ہے؟ بس کرے تو کوئی بات ہاں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان طریقوں سے جو ہے نا بیٹھ کر کھاؤ. اور یہ جو چوتھا طریقہ جو ہم جو ہے نا کر لیتے ہیں سستی کی وجہ سے یا جو بھی اس کو نام دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ انسان غلطی کر رہا ہو تو اس کی تعویل نہیں کرنی چاہیے، پہلے میں اور پھر آپ. اس طرح کے بیٹھ کر کھانے کو اتقاء میں شامل کیا ہے زاد المعاد میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ بھی جو ہے نا ناجائز ہے، مکروہ ہے یہ طریقہ. میں نے کہا بڑا مشکل ہو گیا، اب جو ہے نا یہ طریقہ تو اپنانا پڑے گا. یا تو تحیات کی صورت میں بیٹھ کر کھانا پڑے گا، تین ہی ہے ہمارے پاس، یا اکڑو اور یا جو ہے نا ایک ٹانگ کھڑی کر دی اور یا جو ہے نا تحیات کی صورت میں. چوتھی کوئی صورت نہیں ہے. اور اتقاء کس کو کہتے ہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا ایک پہلو کو جو ہے ایسے ٹیک کر دی، یا یہ کہ ایک ہاتھ زمین پر رکھ کر جو ہے نا کھا رہا ہے اور بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا یہ منع ہے. ہاں کوئی مجبور ہے، اس کا ہاتھ ہی کام نہیں کر رہا، وہ تو الگ بات ہے. لیکن عام طور پر جو ہے نا مہذب لوگ بائیں ہاتھ سے کھانے کو جو ہے نا کمال سمجھتے ہیں. کیوں حضرت؟ کہ آئس نال کھاؤ جی، مجھ پہنچی کی سرکار ہے، بڑا آدمی ہے، اس کی عقل ہی مسخ ہو جاتی ہے. اتنا دنیا میں آ کے نکلتا ہے نا اس کی عقل مسخ ہوتی رہتی ہے. عاقل آدمی تو وہ ہے جو دین پر عمل کرے، جو دین پر عمل کرے کہ وہی عاقل مند ہے نا. عاقل آدمی تو وہ ہے. تو یہ دوسرا طریقہ. اور تیسرا فرمایا کہ یہی جو ہے نا ٹیک لگا کر ایسے سہارا کسی چیز کا لے یا دے کسی چیز کا سہارا اور اس طرح کھانا کھائے، تو یہ بھی منع ہے. اور چوتھا یہ جو میں نے عرض کر دی ایسے چار زانو یا جو ہے نا اس طریقے سے اس کو کیا کہتے ہیں، چپڑ مارنا آتے ہیں کیا کہتے ہیں، اس طریقے سے چوکڑی مارنا بھی کہتے ہیں نا. بہرحال اس حدیث پر جو ہے نا آپ جو ہے نا اس کی تشریح آپ نے دیکھنی کہ مقصد کیا ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو یہ جو نچلا جسم ہے یہ والا، جس کو ہم عام الفاظ میں سورین کا لفظ کہتے ہیں، فرمایا یہ زمین پر جو ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھتے، یہ حصہ زمین پر ہوتا اور یہ پاؤں جو ہے نا ایک پاؤں دوسرے کے اوپر ہوتا اور اس طرح کھانا کھاتے. اس کو بڑا میں نے غور کیا، میں نے کہا پتہ نہیں کون سی صورت ہوگی ہے، آیا تحیاتی کی صورت شاید بنتی ہے یا اور کوئی صورت ہو.
میں نے سوچا شاید ایسے ہوگا، لیکن ایسے بیٹھ کر کھانا مشکل ہے، یوں ایسے مشکل ہے نا، یہ اس پاؤں کا تلوا اور اس کی جو نا پشت ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اس طریقے سے کھانا یا ہمیں مشکل لگتا ہوگا یا واقعتاً یہ صورت ہے یا نہیں، اس کی تحقیق آپ لوگوں نے کرنی ہے مفتیان کرام نے، ٹھیک ہے جی؟ پھر مجھے بتانا بھی ہے نا کہ پھر کبھی میں تو بھول گیا ہوں اور میں نے مفتی صاحب کے حوالے کر دیا، دیکھ سن تو پھر دساں وہ نہیں بیٹھا ہوا ہے ادھر، بسم اللہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ سب جو ہے نا اس کی تحقیق کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ بائیں پاؤں کا تلوا دائیں پاؤں کی پشت پر ہوتا تھا اور اس طریقے سے بیٹھ کر جسم کا یہ نچلا حصہ جیسے میرا نیچے لگا ہوا ہے اس طرح جسم مبارک نیچے ہوتا اور کھانا تلاوت فرماتے۔ اب پتہ نہیں ایسے طریقہ ہے یا تحیات کی صورت میں، اس کی تحقیق آپ لوگوں پر ہوگی، ٹھیک ہے امجد صاحب؟ کچھ آپ بھی کریں نا، اس کی تحقیق مل ہی جائے گی، امید ہے۔ شرائع حدیث نے ہر چیز کو جو ہے نا پیش کیا ہے نا، تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے نا انسان ان سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ اس سنت کو اپنائیں گے تو بچے بھی جو ہے نا آپ کو دیکھ کر کریں گے نا، ہم چمچے کے ساتھ کھائیں گے تو بچہ بھی کل چمچے ہی ہاتھ ملے گا، ہم انگلیوں کے ساتھ کھائیں گے تو بچے بھی کھائیں گے۔ میں ایک جگہ پر گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ یہ عزیز وغیرہ تھے یا نہیں تھے، تو بہت بڑی شخصیت تھی دنیا کے لحاظ سے، کوئی ناظم اور اس سے اوپر کا طبقہ تھا۔ اب ادھر ہم گئے، انہوں نے صرف جو ہے نا واحد مجھے بلایا تھا، یعنی باقی جو عام لوگ تھے نا انہوں نے مجھے خواص میں شمار کیا ہوگا، تو عام لوگ اس میں نہیں تھے، یعنی گاؤں کے جیسے آپ کہتے ہیں نا بڑے لوگ تھے، یعنی کبراگانو پکے، بڑے بڑے کبرا جس کو کہتے ہیں فاضلون السبیلا، یہ لوگ تھے، مجھے بھی بلا لیا۔ اب میں ادھر گیا، میرے ساتھ 2 یا 4 آدمی اور تھے، شاید یہ بھی تھے، میں نے کہا کیا کریں، ادھر جو ہے نا کرسیاں لگی ہوئی تھی، ہم زمین پر ہی بیٹھ گئے۔ اب وہ تو مجبور ہو گئے، یار تو زمین پر بیٹھ گئے، فوراً جو ہے نا دری لائی اور ہمارے لیے نیچے اسے بچھا دی۔ خدا کی قدرت تھوڑی دیر کے بعد وہ خود آ کر ہمارے پاس بیٹھے، یار اس چیز سے آپ کی تنگ ہوتے دی مجھے سڑی تنگی ہوئی ہے، اس سے آپ کی تنگ ہوتے، لیکن کیا کرنا، آپ مجبور ہیں، مجبور ہی ہوئی، پوزیشن خرابی ہے، خود اس نے کہا پوزیشن خراب ہوتی ہے، لیکن یہ بڑی راحت کی چیز ہے۔ پھر ہمارے ساتھ ایک اور وکیل بھی تھے، یہ پیچھے وکیل صاحب اور بھی بہت سے وکیل ہیں، وہ بھی آ کر زمین پر بیٹھ گئے ہمارے ساتھ۔ تو اگر اس وقت ہم جا کر میز پر بیٹھ جاتے تو کیا ہوتا، اس کو کیا پیغام ملتا؟ بعض اوقات دنیا دار دینداروں کا بھی امتحان لیتے ہیں نا، تو اس موقع پر دینداروں کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ سب نگاہ میری طرف ہے کہ یہ شخص کیا کرتا ہے، تو اس وقت انسان پہ جو ہے نا اس چیز کو مد نظر رکھے۔ اور اس کی برکت کیا ہوئی کہ تقریباً کوئی 10-12 آدمی جو ہے نا ہم اکٹھے ہو گئے تھے، پہلے ہم 2 یا 3 تھے، پھر 10-12 ہو گئے۔ پھر ان کو نصب بھی پڑا، پھر اس نے آ کر کہا یار بڑی غلطی ہوئی، ایک سے ساتھ میرا ذرا تکلف تعلق بھی تھا، اس سے کہا غلطی ہوئی، مجھے پتہ نہیں تھا جو ہے نا آپ نیچے بیٹھیں گے، ورنہ جو ہے نا اندر میں کمرے میں جگہ سیٹ کرا دیتے، تو ہم کرسی میں بیٹھ جاتے، تو وہ سب کو کہے کہ نا پیر صاحب کی کرسی پر بیٹھا تھا نا، ٹھیک ہے جائز ہے، جائز ناجائز الگ بات ہے، لیکن بعض جگہوں پر تنقیدی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں، تنقید کی نگاہ سے، تو اس موقع محل کو انسان پہچانے کہ یہاں تنقید کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، کس نیت سے مجھے بلایا جا رہا ہے، کس جو ہے نا نگاہ سے مجھے دیکھا جا رہا ہے، اس چیز کو انسان بھانپے ہے، اور یہ چیز یہ جو ہے نا اللہ والوں کی صحبت میں چیز حاصل ہوتی ہے۔ ذہانت فتانت کوئی اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اصل یہ چیز ہے، ادراک انسان کو حاصل ہو جاتا ہے صحبت اہل اللہ میں، ایسی چیز پر اس کی نظر ہوتی ہے جس پر عام لوگوں کی نگاہ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ کتنی باتیں ہوئی، بہت سی باتیں اکٹھی ہوئی، پتہ نہیں ایک بات میں نے ادھر سے کہی، ایک ادھر سے کہی، وکیل صاحب کہیں آج کل یہ بیان کرنے لگے تھے، تو یہی باتیں نا وکیل صاحب ان پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسرا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں گرم کھانا مت کھاؤ، گرم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گرم کھانا پیش کیا گیا، ہاتھ مبارک ایسے ڈالا کھانے میں، پھر کھینچ دیا، فرمایا ہمیں آگ کھانے سے منع کیا گیا ہے، آگ مت کھاؤ، آگ ہمارے کھانے کے لیے نہیں ہے، فرمایا آگ اللہ تعالیٰ نے جلانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس پر چیزیں پکائی جائیں گی، جہنم میں جو ہے نا کفار کو اسے جلایا جائے گا، ہاتھ کھینچ دیا، اس کا نقصان کیا ہے کہ ظاہر ہے میدا خراب ہو جائے گا، گرم کھائیں گے۔ دوسرا یہ کہ کس وجہ سے فرمایا کہ معتدل ٹھنڈا کھاؤ، یہ نہیں کہ بالکل صاف ٹھنڈا ٹھار کر کے کھاؤ، معتدل ٹھنڈا، کہ اتنا ہو کہ جو ہے نا آسانی آپ لقمہ اٹھا سکیں اور پھر اس کو چبا بھی سکیں، یہ نہ ایسے کرتا رہے، گرم ہوتا ہے،
جلدی ہوتی ہے نا کیا مطلب بس نکل دیا نہ اس پر منہ مارا نہ کوئی، تو سارے کیا فائدہ ہے؟ تو فرمایا دیکھو تمہارے جو ہے نا صحت پر اس کا اثر پڑے گا، اس وجہ سے فرمایا کہ گرم مت کھاؤ۔ ایک تو مشابہت ہوگی کفار کے ساتھ، جہنم کے ساتھ، آگ کے ساتھ۔ دوسرا فرمایا تمہارے صحت کے لیے نقصان ہے، کھا نہیں سکو گے۔ ظاہر ہے آپ نے تجربہ کیا ہوگا نا، بعض بات انسان کو پتہ نہیں، گرم نوالا ڈالا نا تو وہ تو نہ پھینک سکتا ہے اور نہ پھر کھا سکتا ہے، پھر نگلنا پڑتا ہے اس کو، پھر اس پر جو ہے نا بہت کم آپ کے دانت لگیں گے، بس پھر آتا ہے نگلنا والی گل کر دیا، پیچھوں پانی بھی پیو۔ تو فرمایا ایسے کھانا مت کھاؤ۔ ہاں فرمایا ایسا کھانا کہ جس کے ٹھنڈے ہونے میں اس کا ذائقہ بدل رہا ہو، تو پھر فرمایا اس کو جو ہے نا معتدل ٹھنڈا کر کے تم کھا لو، جیسے چاول ہو گئے، جیسے دال ہوگی۔ اب چاول کو آپ نے ٹھنڈا کر دیا تو کھانے کے قابل ہی نہ رہے نا، تو لکیر کا فقیر بھی نہیں بننا۔ یا یہ جیسے چائے ہے، فرمایا وہ چائے گرم ہی جو ہے نا اچھی ہے، وہ ٹھنڈی اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تسی پھونکا مار دے رہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھونک مت مارو، یہ مکروہ عمل ہے، یہ مکروہ عمل ہے۔ کسی چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں پھونک مارنا، جیسے چائے میں لوگ مارتے ہیں نا، بھائی چھوڑ دو خود ہی ٹھنڈی ہو جائے گی، تم نے گرم نہیں پینی، تھوڑا جو ہے نا رکھ دو اس کو، 1-2 منٹ کے بعد ٹھنڈی ہو جائے گی، خود ہی پی لو۔ تو فرمایا کسی چیز میں پھونک بھی مت مارو۔ ہاں اگر کوئی چیز دم کرنے کے لیے مولوی صاحب کو کسی نے دی تو پھر مار دے اس میں دم، پھونک مار لے پھر جائز ہے۔ اچھا ہاں یہ نہ ہو یہ پھونک مارے اور ادھر کوئی چیز پھونک دے منے تیرا ہم یہاں پر ہے کیا ہو گیا؟ وہ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا منع ہے، دم کے لیے جائز ہے، سمجھ گیا نہیں؟ یہ نہ ہو کہ امجد کی بھی جو ہے نا مولویت ادھری دری کی دری رہ جائے، جیسے وہ فیصل کی مولویت دری کی دری رہ گئی۔ اس نے ایک دوست سے کہا کہ جو ہے نا 30 روزے تو ہم نے رکھ لیے، 300 روزوں کا ثواب اللہ نے دے دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو یہ 6 روزے رکھ لو، تمہیں جو ہے نا 60 روزوں کا ثواب مل جائے گا، تو گویا پورے سال کے روزے ہو گئے۔ اس نے کہا سال میں تو 365 دے دیا۔ کہتے ہیں یہ اسلامی حساب ہے، اسلامی سال 355 سے لے کر 360 دن کا ہے، 355 ہے غالباً، میں نے بیان بھی کیا دیتا تھا 355 دن ہے، یہ تو 5 حسابی مل گئے نا، کیونکہ اسلامی سال 29 یا 30 دن کا ہوگا، یعنی اسلامی مہینہ 31 کا ہے نہیں، اور سارے مہینے 30 کے بھی نہیں ہیں، نہ سارے مہینے 29 کے ہیں، تو جب آپ اس کی اوسط نکالیں گے تو 355 دن کچھ گھنٹے کچھ منٹ بنتے ہیں، 355 یعنی دن پتہ نہیں کتنے گھنٹے اور 42 منٹ غالباً اتنا بنتا ہے اسلامی سال۔ پھر میں نے کہا یہ تمہاری مولویت ہے، دیکھو ختم کر دی۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ کو کہ پھونک مارو تو واپسی کی مکروہ ہے، پھر وہ امجد کہے گا یار مکروہ ہے تو کیا کروں؟ تو آپ نے کہنا کھانے پینے کی چیزوں میں جو ہے نا پھونکنا مانا، یہ تو میں دم کر رہا ہوں اس کے لیے جائز ہے، سمجھ گئے نہیں؟ ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ پھر ہم کسی کو منع کرتے مت پھونک، جو ہے نا پھونک مت مارو جی، کچھ ہے جی حدیث ہے، وہ کہتا ضعیف ہے یار، حدیث ہے۔ میں نے کہا ضعیف ہے جو بھی حدیث ہے، تمہیں جو ہے نا ذوق سے کیا کام ہے، تم مت پھونکو اس میں۔ اور اب تو اطباء بھی کہتے ہیں مت پھونکو، جو ہے نا جراثیم اس میں جا رہے ہیں، اور آپ سے یہ گل ٹھیک ہے، جراثیم جو ہوتے ہیں اور نہیں پھونکنا، پھر تو کمال نہ ہوا۔ جیسا کہ علماء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کے سامنے یہ ذکر کیا، اس کے ساتھ کتا بھی تھا، ٹرین میں سفر کر رہے تھے، میں نے کہا دیکھو کتے کا جو ہے نا رکھنا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں پر کتا ہو، تصویر وغیرہ ہو، وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ گھر سے باہر آپ چوکیداری کے لیے، شکار وغیرہ کے لیے رکھ سکتے ہیں، گھر کے اندر جو ہے نا حدود میں نہ ہو۔ اس نے کہا نہیں جی اس کوئی بات ہی نہ ہوئی نا، اس میں یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے، اس نے کہا کوئی اور فائدہ بھی ہے اس کے نہ رکھنے میں؟ تو میں نے اس حقیق علمت فرماتے ہیں میں نے حدیث تو بیان کر دی، اس کے دل کو بات نہیں لگی، میں نے کہا اس میں قومی ہمدردی نہیں ہے۔ جب کوئی چیز دیکھتا نا کہتا بس میں ہی اس کو کھاواں، برداشت نہیں کرتا نا، گریڈ اسکارس جو ہے نا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، یہ کہتا بس میں ہی کھا لوں کوئی اور نہ کھائے۔ اس نے کہا جی زبردست کر تو کیجیے جی۔ حکیم علمت فرماتے ہیں میں نے کہا حدیث تمہیں زبردست نظر نہیں آئی، اور ایک عام بات ہے اس پر تم نے کہا جی زبردست بات ہے، تو ہمارا بھی وہ حال ہے، ہم کہتے ہیں حدیث ہے کہ اس میں مت پھونکو، یہ حدیث ہے، اور اگر ساتھ کہتے کہ جراثیم بھی ڈاکٹر صاحب ہے جراثیم لگ دینا، ہاں جی ڈاکٹر صاحب دوسری گل ٹھیک ہے، پھر ہمیں حدیث بھول جاتی ہے۔ تو حکمتوں کے پیچھے نہیں جانا کہ حکمت کیا ہے، بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بھائی ہم تو تابعدار ہیں، غلام ہیں تو غلام پوچھا نہیں کرتا۔ ہماری تابعداری بھی جو ہے وہ سختی اور گرمی والی ہے، سختی آ گئی تو تابعداری ختم ہے، راہ آتا ہے تو پھر تابعداری۔ جیسے ایک شخص کے متعلق آتی ہے، غالباً میں پھر بیان بھی کیا ہے نا، لطیفہ ہے بس کرتا ہوں، تو اس نے ایک نوکر پالا ہوا تھا،
مفتی صاحب اس کا ایک نوکر تھا، رات کا وقت ہو گیا تو وہ لیٹ گیا، سو گیا، یعنی سو رہا تھا. تو اس نے اپنے اس نوکر سے کہا کہ یار ذرا دیکھو باہر موسم کیسا ہے. جیسے آج کل جو ہے نا اچانک موسم بدل جاتا ہے، ابھی جو ہے نا گھنٹے پہلے کتنی زوردار بارش ہوئی، ابھی کچھ بھی نہیں. اسے کہا ذرا باہر دیکھو موسم کیسا ہے. اس نے کہا یار ایک تو تم جو ہے نا سونے کے لیے نہیں چھوڑتے ہو، کوئی آرام کا وقت بھی ہوتا ہے، ذرا جو ہے نا آدمی سستا لیتا ہے، ذرا 1 لاکھ مطلب آرام آ جاتا ہے، لیاقت مطلب پیرو بس لگی رہتے ہو، تھوڑا سا جو ہے نا دمت دے دے کرو. اس نے کہا جو ہے نا کیا کرتے ہو موسم سے، سو جاؤ. اس نے کہا نہیں، میں تم غلام ہو، میرے جو ہے نا ملازم ہو، جاؤ دیکھو موسم کیسا ہے. اب وہ پڑا رہا، سردی کی رات تھی، لیٹا رہا. اس نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں جا کر دیکھو موسم کیسا ہے. خدا کی قدرت اسی دوران ایک بلی اندر گھس گئی کمرے میں. بلی اس کے قریب آئی، اس نے ہاتھ ماریا، خدا سے پلاس ہوا، ہاتھ اوپر مارا نا. تو اس نے کہا آقا کہ کیا، کہ باہر جو ہے نا بارش ہے. اس نے کہا تم پڑے ہوئے بستر میں کہتے بارش ہے. نہیں یہ بلی آئی، یہ اوپر سے گیلی تھی تو میں سمجھ گیا باہر بارش برس رہی ہے. دا بشول ہم تو یہ پوچھ سے باہر باران دے یار، تو کافر سڑی دی اور رکا نہ سے. اس نے کہا یہ اٹھ جائے نا، ذرا جائے تھوڑا مجاہدہ کرے، محنت کرے. اس نے کہا یہ تو نہ اٹھا. اس نے کہا یہ جو ہے نا کوئی اور کام اس کے لیے ڈھونڈنا چاہیے، تھوڑا تھکانا چاہیے اس کو، آخر غلام ہے جو یہ آقا تو نہ بن جائے. تو اس نے کہا کہ جب یہ بات اس نے کی تو اس کا منہ بند ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں اس نے کیا بات کی، میں وہ بات بھول گیا. سی وی یو نہیں وہ اور ہے تھوڑی، ہاں وہ تو تیسرا نہیں ہے، یہ دوسرا ہے. چلو دوسری بات اس نے کیا کہا، اس نے کہا ایسے کرو جو ہے نا، ایسے کرو کہ جو ہے نا یہ لائٹ جو ہے نا اس کو بجھا دو، مجھے نیند نہیں آ رہی، چلو یہ کام تو کر لو نا. اس نے کہا جانا تو نہیں چھوڑتا، بستر تو کٹ سی کو، سردی کی رات ہے، جنوری کی جو ہے نا بھائی بارش برس رہی ہے اور یہ جو چھوڑ نہیں رہا. تو اس نے کہا یہ دغه دونه خو ونر د تونه خو پښتنه ونر کہتے ہیں اس کو. یہ سو ونر ادھر بستر بزان را کا کہ تیار تھا سڑیا، کیا مصیبت بنائی ہے. بستر کھینچو اوپر، آقا سے کہا بس اندھیرا ہے، تمہیں لائٹ کے ساتھ کیا غرض ہے. اس نے کہا یہ تو جو ہے نا پھر بھی نہ اٹھا، اس کے لیے جو ہے نا کیا کام دیکھوں ایسے کہ یہ اٹھنے پر مجبور ہو جائے. اس نے کہا چلو یہ بات تو ٹھیک ہے، دروازہ تو بند کرو نا، ہوا آ رہی ہے نا. وہ سارے دو کام میں کی تو نہیں، تو کر کے نہ اٹھے. کہ دو کام تو میں نے کر لیے ہیں، دیکھو جو ہے نا موسم کا حال بھی بتا دیا، تمہیں جو ہے نا اتنی بڑی ترکیب بھی بتا دی کہ جو ہے نا چہرے کو چھپا لو، بس جو ہے نا اندھیرا اندھیرا ہے، لائٹوں سے کیا کرتے ہو، چراغ کو کیا گول کرنا، اور یہ تیسرا کام تم کر لو. ہم راحت والے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بس جو ہے نا یہ تھوڑا بہت میں نے کر لیا، یا اللہ نماز میں نے پڑھ لی، ذکر میں نے کر لیا، بس یہ کام ہو گیا، اور جو ہے نا بخشنا یا اللہ تیرے ذمہ فرض ہے، تو جو مجھے بخش دے. ایسے نہیں ہوگا، ایسے جو ہے نا اس چیز کو تابعداری نہیں کہتے. تابعداری کس کو کہتے ہیں؟ جیسے صحابہ نے جو نا پیش کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر، ہر ادا پر جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے. تو یہ چیز ہم نے اپنے اندر لانی ہے. یہ ولایت اسی چیز کا نام ہے نا، کسی چیز کا نام ولایت ہے. ولایت کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جو ہے ایسی اوپر سے آئی کہ ہمارے دل میں القاء ہوگی کہ یہ جو ہے نا بزرگ بن گیا ہے، یا اس کے سینگ بڑے بڑے کھڑے ہوئے کہ یہ بزرگ ہے. نہیں، بس جو ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، اس کو جو ہے نا ولایت کہتے ہیں. سمجھ گئے نہیں؟ تو اتباع سنت کو جو ہے نا ہم اپنانے کی کوشش کریں گے. مزید انشاءاللہ اس کے متعلق پھر جو کچھ باتیں رہیں گی انشاءاللہ پھر آئندہ ذکر کریں گے. لیکن خاص بات کیا ہوگی، ہاتھوں کا دھونا ہو گیا، اول اور آخر میں نمک کا استعمال ہو گیا، اور جو نہیں استعمال کر سکتا اس کے لیے طریقہ بھی بتا دیا. پھر جو ہے نا کھانے کے آخر میں نمک یا ساتھ جو ہے نا میٹھی چیز چھہارا یا کوئی بھی چیز یا چائے کی صورت میں اس کا استعمال ہو گیا. دسترخوان بچھا کر کھانا، پھر زمین پر بیٹھ کر کھانا، پھر گرم چیز نہ کھانا، پھر ہاتھوں کے دھونے کا طریقہ، اور پھر جو ریزے وغیرہ گر جائیں اس کو جو ہے نا گندی نالی کی نظر نہ کرنا. اس کو جو ہے نا خاص طور پر جو ہے نا ذہن میں رکھنا ہے، کیوں اس سے فخر آتا ہے. ظاہر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے. حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن دودھ پیا تھوڑا سا رہ گیا. جیسے ہم چائے جو ہے نا پیتے پیتے آخر میں چھوڑ دیتے ہیں، یہ چھوڑنا تکبر کی علامت ہے. پوری چائے پیو بھائی، پوری چائے. اکثر آپ دوستوں کو دیکھیں، ورنہ جو ہے نا گھروں میں چلے جائیں، تجربہ کر لیں، یا اپنے اوپر بھی تجربہ کر لیں، یا ہو چکا ہوگا کس نے پوری چائے پی ہے، ہر ایک کو دیکھیں 2-3 گھونٹ اس کے رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی، یہ تکبر کی علامت ہے.
میں تو جس کو دیکھتا ہوں میں ادھر ہی پلا دوں گی، نہیں پوری پیو. میں خود پیتا ہوں تب کرتا ہوں نا. جو کام میں نے نہیں کیا پھر میں بھی اس پہ ذرا ٹھہراؤ جس نے کیا مناسب ہی نہیں. لیکن جو میں الحمدللہ کرتا ہوں پھر کرواتا بھی ہوا کام. تو حکیم الامت فرماتا ہے کہ تھوڑا سا دودھ لے کے ایک گھونٹ تھا. میں جب آیا میں نے سرحانے رکھا، میں نے دیکھا وہ نہیں ہے، برتن نہیں ہے. تو میں نے پوچھا تھا جو ہے نا دودھ کا برتن تھا، اس نے دودھ، انہوں نے کہا جی ایک ہی گھونٹ تھا ہم نے پھینک دیا. تو فرمایا یہ تو تم نے رزق کی ناقدری کی. رزق تو رزق ہے، چاہے وہ زیادہ حصہ اس کا ہو یا اقل ہو، وہ باہر سے جو ہے نا برکت ہے اور اس کی فضیلت ہے اور اس کی عزت لازم اور ضروری ہے ہر انسان پر. تو یہ نہ آپ کے جی ایک ٹکڑا ہے روٹی کا پھینک دو، نہیں، کیوں پھینک دو؟ اس کو اکٹھا کر دو. تم نے پھینکنا ہی ہے، ایسی جگہ پر ڈال دو جہاں پر حشرات وغیرہ ہیں، پرندے ہیں، درند وغیرہ، وہ جو اس کو کھا لیں گے نا. دسترخوان جھاڑنے کا بھی طریقہ ہے نا، طریقہ آتا ہے نا. دسترخوان پر مختلف چیزیں ہوں، مثلا روٹی ہے، اس کو اٹھا کر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح نفس میں یا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. آپ جو ہے نا پڑھیں تو تب نا، وقت ہی نہیں مفتی صاحب کے پاس کب وقت ہے اصلاح نفس پڑھنے کا. یہ اس میں لکھا ہوا ہے طریقہ، دسترخوان جھاڑنے کا طریقہ. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں یا کسی بزرگ کی صحبت میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم گئے، کھانا کھایا گیا، دسترخوان میں نے فوراً جیسے ہم اکٹھا کرتے ہیں اٹھائے تو فرمایا صبر. تمہیں دسترخوان جھاڑنے کا طریقہ آتا ہے، اٹھانے کا طریقہ آتا ہے؟ حضرت کیا ہے؟ بس ایسے لپیٹ دوں کو بس اٹھ گیا. فرمایا نہیں، اس کے اوپر دیکھو روٹی کے ٹکڑے بھی پڑے، سالن بھی جو ہے تھوڑا بہت پڑا ہوگا، اس کے اوپر فروٹ وغیرہ مثلا کیلا ہے یا آج کل جو ہے نا آم ہے، کھکڑی ہے، یہ چیزیں بھی پڑی ہیں نا. فرمایا اس کے جھاڑنے کا طریقہ ہے. فرمایا دیکھو یہ جو ذرے ہیں نا ٹکڑے روٹی کے، یہ فلاں جگہ پر زمین میں ڈالو، یہاں پر جو ہے نا چیونٹیاں کو گرے وہ اس کو جو ہے نا کھینچ لے جائیں گے، یہ ان کی غذا ہوگی، یہ ان کے لیے ہو گیا. اور میں یہ جو ہڈیاں وغیرہ ہیں نا اس کو وہ فلاں جگہ پر ڈال دو، کتے وغیرہ ہیں، درند ہیں، وہ آ کر اس کو کھا لیں گے. اور فرمایا یہ جو ٹکڑے وغیرہ ہیں آم کے ہیں یا دوسرے، فرمایا اس کو وہ فلاں جگہ پر ڈال دو، یعنی یہاں سے گدے بیل وغیرہ گزرے گے تو وہ اس کو کھا لیں گے. تو فرمایا ہر چیز کو الگ الگ. فرمایا یہ بھی خوراک ہے، ان ترین حیوانات کی خوراک یہ چیز ہے. تو فرمایا یہ جھاڑنے کا طریقہ ہے. ہم تو سب اکٹھا کیے بدراز ہوتا سر چھوڑے ادھر ہی. چاول میں تو احتیاطی ہوتی ہے، اسی کو اٹھا کر ہم باسکٹ میں ڈال دیتے ہیں. کتنا ظلم ہے یہ. وہ کتنی دفعہ عورتوں کو کہا ہے، ان کے دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھتی، نالیوں میں جو ہے نا بہہ پڑ جائے کہ یہ کھانے کے قابل نہیں ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن یہ گندی نالیوں پہ نظر کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. آخر رزق ہے، ضائع ہو گیا پھر تو ضائع نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو گیا تو اس کو الگ کسی جگہ پر ڈال دیں، صاف ستھری جگہ پر ڈال دیں. کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس کو کھا لے گا، حشرات میں سے، جانوروں میں سے کھا لے گا. نہ بھی کھائے تو کم از کم صاف جگہ پر ڈالنا، یہ ہر مسلمان کا، ہر انسان کا یہ فرض بنتا ہے. تو ٹھیک ہے جی. تو گرم نہیں کھانا اس کے متعلق بھی ذکر ہو گیا. باقی ہاتھ دھونا، کس طرح کھانا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، اس پر عمل میں بھی آج سے کروں اور آپ بھی جو ہے نا کر لیں. اور جو تحقیق کرنی ہے وہ بھی جو ہے نا آپ لوگوں نے کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کر لیں اللہ 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 Allah, 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 Allah,
پانچ دفعہ استغفار پڑھیں. تین دفعہ سورہ اخلاص. یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، جو سنا ہے اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع نصیب فرما، ہر سنت پر یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. اپنا تعلق خاص نصیب فرما، اپنی معرفت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اس کا ثواب یا اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے، درجات عالی ان کو نصیب فرما. قبر پر یا اللہ بارات کی بارش نازل فرما. زمرے اولیاء میں وہ مقام عطا فرما تیری شان کے ساتھ لائے گئے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما. ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرامند فرما. ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام
فرما, دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے, ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما. جتنے بھی موجود ہیں یا اللہ یا غائب ہیں, جس کے دل میں جو بھی جائے صحیح حاجت ہے غیبی خزانہ سب کو پورا فرما دے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانیوں کو دور فرما دے. جو مقروض ہیں یا اللہ قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے. جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نارینہ صالح اولاد عطا فرما دے. جن کے اولاد نافرمان ہیں اللہ ان کو فرمانبردار بنا دے. جو رشتوں کی طلب میں سنت کے مطابق اچھے اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے. جو بے روزگار ہے اللہ رزق حلال کے دروازے سب پر کھول دے. رزق حلال ہم سب کو وسیع فرما دے. وسعت الفراخی نصیب فرما. فقر اور تندرستی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل میں, گھروں میں, اسپتالوں میں, جہاں کہیں بھی ہیں, سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اس بیماری کی رحمت کو اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے. جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما. جتنے بھی ہمارے اعزاء اقارب رشتہ دار دوست احباب پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے سب کو بخش دے. سب کی قبروں کو منور فرما. آنے والی منازل سب کے لیے آسان فرما. جتنی بھی برزخی خوشیاں بندے مومن کے لیے تم نے رکھی بتمام ان کو نصیب فرما. ہمیں بھی یا اللہ اس سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفع سور تک سرسبز اور شاداب رکھ. جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے بارہ اور نقص بنا دے. حضرت کا کامل فیض اللہ سب کو منتقل فرما. کسی کو بھی یا اللہ محروم نہ فرما. یا اللہ اس وبائی مرض کو, یا اللہ اس پریشانی کو, بے اطمینانی اور بے سکونی کو یا اللہ جلد از جلد ختم فرما دے. کامل اطمینان قلب اور سکون یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. پوری امت مسلمہ کی خصوصاً ہمارے اقارب رشتہ داروں کی, احباب کی, پیر بھائیوں کی اللہ حفاظت فرما دے. جو متاثر ہو چکے ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے. تحمل اور برداشت نصیب فرما دے. اپنے قدرت سے یا اللہ اس مصیبت کو یا اللہ ختم فرما دے. یا اللہ یقیناً ہماری کوتاہیاں ہیں یا اللہ, نافرمانیاں ہیں یا اللہ, عصیان ہے, گناہگار ہیں یا اللہ, تجھے خوب علم ہے یا اللہ, لیکن تہہ دل سے یا اللہ تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں یا اللہ. ہماری اس توبہ کو قبول فرما دے اللہ. اس توبہ پر ہمیں یا اللہ دوام نصیب فرما دے یا اللہ. نفس اور شیطان کے مقاصد سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. اور یا اللہ اس مصیبت کو یا اللہ جلد از جلد یا اللہ ختم فرما دے. ہمارے یا اللہ مراکز کی رونقوں یا اللہ, مساجد کی رونقوں کو یا اللہ, خانقاہوں کی رونقوں کو یا اللہ, مدارس کی رونقوں کو یا اللہ دوبارہ بحال فرما دے یا اللہ. پھر یا اللہ وہ باغ و بہار یا اللہ جس کی ہم نے ناشکری کی, ناقدری کی یا اللہ, اس کو یا اللہ واپس لوٹا دے یا اللہ. یا اللہ ہمیں شکر کی یا اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین بدین پر ہم کو قائم اور قائم رکھ. اور جب دنیا سے جانے کا وقت تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبانوں پر جاری فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.